السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جندال اور میں ہوں ساجد علی خان۔ تحصیل جنڈ کے نواحی گاؤں پنڈ سلطانی میں ملک ممتاز حسین قادری شہید اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے ایصال ثواب کے لیے تحریک لبیک یوسی پنڈ سلطانی کے زیر اہتمام 36 سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین پیر سید سرور حسین شاہ سیفی اور علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی نے خطاب کیا۔ اس حوالے سے وائس آف جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ رسول اللہ کے دین کے ساتھ رہنا ہے، بلکہ ہماری آخری سانسیں ہوگی اگر روح پرواز بھی کر رہی ہوگی اس وقت بھی ہماری زبانوں میں یہی کلمہ جاری ہوگا کہ بس رسول شخصیات آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنی بار کتنے حق استعمال کیے گئے، ہمارے کہتے محترم پہ کتنے ظلم کیے گئے، اور گاڑیوں کے اندر پیسے بھر کے گاڑیوں کے ان کے سامنے آفر کی گئی کہ فرانس والے معاملے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں، ختم نبوت والے معاملے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ جو تحریک لبیک کی مذاکرات ہیں، جو ان سے
پیچھے بھی فورس موجود، دائیں بھی فورس موجود، بائیں بھی فورس موجود، کبھی شل آ رہے ہیں، کبھی گولیاں آ رہی ہیں، جیلر کا پل توڑ دیا گیا، خندقیں بچھوڑے، وہاں پہ گراٹ چھوڑ دیے گئے، وہاں پہ تیزاب کا پانی پھینکا گیا، اس وقت اس کی جو لیڈر کر رہی تھی، آج وہ ہستی پھر سلطانے کی دھرتی پہ تشریف لا چکی ہے، جس کا نام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب سیفی ہے۔ مہمان آئے گرامی تشریف لائے اور ہمارے گرام اور فردن نام لینا بہت مشکل ہے، میڈیا والے ہمارے دوست آئے کا بے حد مشہور ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گڑی سے، غازآباد سے، دومیل سے، تھٹے سے، جتنے بھی گردنوا کے علاقے ہیں، تحصیل جان سے جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں معذرت کے ساتھ ہر کا نام نہیں لے سکتا، جو مہمان تشریف لائیں گے وہ بیان اپنا شروع کر دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں جماعت کو چھوڑا، فلاں کے ساتھ کیوں ہوئے؟ میں نے ان سے اتنی بات نہیں، گناہگار ضرور ہے، بدکار ضرور ہے، لیکن رسول اللہ کے غدار نہیں ہے۔ ہم نے کسی کی کوٹھی دیکھ کے، کسی کا بنگلہ دیکھ کے، کسی کی دولت دیکھ کے، کسی کا حسن دیکھ کے، کسی کی جوانی دیکھ کے، کسی کی طاقت دیکھ کے، کسی کی نیشن شوکت دیکھ کے، کسی کی اطاعت دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں جو رسول اللہ کے راستے پہ ہمیں چلاتا ہے۔ میری تربیت اس حسین مرد مجاہد کی، آج اگر سٹیج پہ میں اس کا نام لے لوں کہ یہ بہت بڑی غداری ہوگی، جس کا نام سردار محمد داؤد مصطفی شہید ہے۔ خدا کی قسم اگر آج وہ زندہ ہوتا اور بابا جی کے دور کے اندر زندہ ہوتے، یا علامہ صالح ثانی جی کے دور کے اندر زندہ ہوتے، تو آج سب سے پہلے مجھے بھی آگے وہ جھنڈا آیا رسول اللہ کے لیے میدان کے اندر۔ یا اس کی تنہائی کے ساتھ بھی اس کے ساتھ لمحے گزارے اور محفل کے اندر بھی گزارے۔ میں نے اس بندے کے قریب سے جا کے دیکھا ہے کہ اس کے قریب سے بھی دنیا کی ذرا سی بھی ہمت نہیں ہے۔ بڑے بڑے لڑائی کرنے والے آئے، بڑے بڑے ڈرانے والے آئے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم محمد داؤد مصطفی اسی مشن سے چل رہا ہوتا ہے جس مشن کی حضرت علامہ خاتون حسین کی اور ان کے بیٹے نے جو ہمیں مشن دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چاہے تحریک لبیک یا رسول اللہ ہو، یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، چاہے آپ کے مسجد کا امام مسجد ہو، چاہے آپ کے مسجد کا خطیب ہو، چاہے سکول کا کوئی ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہاں پہ جہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر پروفیسر رفیق احمد غنچہ صاحب آتے تھے، یہ وہ بزرگ تھے، ملک انیس ملک صاحب آتے تھے، وہ ایک وکیل تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ انہیں ایسا قرب مصطفیٰ نصیب تھا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہم نے ان کے ہاتھوں کو چوما، حالانکہ ایک ڈاکٹر تھے، دوسرے پروفیسر تھے، اس کی وجہ یہ تھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے منہ پہ داڑھی پوری ہے یا نہیں ہے، یہ کلیم شیب ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا دل حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ میں آج سے نہیں اعلان کرتا ہوں، چاہے میری بلادری کا کوئی ہو، کوئی وڈیرا کا نہ ہو، رسول کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرے گا، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن دور اگر کوئی غریب ہوا، کسی دوسرے بلادری سے تعلق رکھنے والا ہوا، ہم اس کے جوتے کو اٹھا کے اپنے ساتھ میں رکھ کے چلنا شروع کر دیں گے۔ پاکستان میں کارکنان کی گل آخری بابے پہ درود و سلام بلند آواز نہ پڑھو، میرے خیال ہے اس کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ جس وقت بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع ملے تے جس تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے نا بھئی انہیں واہ حضور کا محبت کرنا، اس میں ادار ہونا چاہیے۔ قبلہ شاہی یہ میرے مرشد گرامی اور تم مکرم مفسر قرآن کی مسلم محمد ریاض الدین قادری نور اللہ منقدر کا کلام ہے، جو قبلہ امیر المجاہدین جب بھی تشریف فرما ہوتے تھے اس علاقے میں بہت دیر تک سنتے رہتے۔ تو ہمارے علامہ قاری ابوذر خان چشتی قبلہ مرشد گرامی کے خلیفہ ہیں، وہ ان کی آواز میں وہ ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، میں ایسے ہی عرض کرتا ہوں، محمد دینا تو میں تن بار دیما، اے من دھن تے سارا زمن بار دیما، گن گن ستارے
تے قدماں تو وارا میں مکھڑے تو سورج تے چند وار دیواں میں یوسف دے حسن مقدس تو صدقے کملی والے تو پر سب حسن وار دیواں نبی پاک دے باغ دی ایک کلی تو میں دنیا دے سارے چمن وار دیواں کتھوں آون کروڑا جہاں اے ریاض جے سرکار تو دم بدم وار دیواں قابل سب تکریم جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں جملہ ذمہ داران و عہدیداران و کارکنان مبارکباد مستحقاً یونین کونسل پنسلطانی نے جملہ عہدیداران اور کارکنان اور بالخصوص حضرت علامہ حافظ محمد عرفان مدنی صاحب نائب امیر تحریک لبیک پاکستان حلقہ PP5 کہ جنہوں نے موسمی اس سختی میں باوجود اتنا بہترین اہتمام و انصرام تحفظ ناموس رسالت کانفرنس و عرس غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ و عرس حضور قائد عظیمت جبل استقامت عطائے رسول فنافی خاتم النبیین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ اہتمام و انصرام کی تعلق ہے اپنی ذات تمام نو قدر عظیم عطا فرمائے حضرت کے نامی قدر اصلی جڑی تاریخ ہے نا اصلا جڑا ماضی ہے وہ اتنا تابناک ہے اور اتنا روشن ہے کہ اگر اسی تھوڑی جی توجہ اس طرف کر لئیے تے اسانو مستقبل نے اندر آن والی مشکلات بالکل آسان نظر آنے اگر تھوڑی جی توجہ اسی کریے نا اور چونکہ ساڑا رشتہ کتاب نالوں ٹوٹ چکا ساڑا تعلق اور ساڑا رشتہ کتاب نالوں ٹوٹ چکا اسی تو قرآن مجید پڑھنے نہ بھی ساڑھے کوئی ٹائم نہیں ہے نا اگر اسی قرآن مجید نے تلاوت بھی کریے تفسیر قرآن پڑھیے احادیث مقدسہ نہ مطالعہ اور سیرت پڑھی جائے اور تاریخ اسلام نہ مطالعہ کیتا جائے تو پھر جتنے معاملات ہونے نا آسانوں مشکل نظر نہیں آن گے لیکن چونکہ ساڑھا تعلق کتاب نہ ٹوٹ چکا توجہ میری طرف ساڑھا تعلق اور واسطہ کتاب نالو ٹوٹ چکا لہذا ذرا جی بھی مشکل آنی نہ تسی سمجھنے شاید اس کو پہلے اس طرح ہوئے ہی نہیں تو جڑے مخالفین جنہوں فی الحال تک لبیک نہیں سمجھ نہیں آئی TLP نے حوالے نے نال حالی تک لیو محمد سے نہ شکارن کے پتہ نہیں یہ کون لوگن کتھو آگن کی اسی کی کرسن تو میں انہوں سے ایک گل کرنا کہ زیادہ پچھے جاننی ضرورت نہیں جنوری 2011 کو اسار مارکیٹ یاد کر لو جدو غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ نے بالکل چند لمحات نے اندر اس کو فنار کیتا پھر اس تو بعد 2016 ڈی چوک پھر 17 فیض آباد چوک پھر اس تو بعد آکے تے مرید کے تک وزیر آباد تک ساری چیزیں نے تو سامنے رکھو گے نا تو سانو سمجھ آ جائے گی لبیک والے کون نے تے کتھو آ گئے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی ذاتی مقصد سارے بولو ذاتی مقصد فقط تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت ہے کہ یہ کدے کس نو سمجھ نہ آوے کہ اسی آسان لفظ اس طرح سمجھا دے گے کہ اسی ایرے گہرے لوگ کی نہیں اسی لیکھکاں تاریخاں دے ویسے تے تاریخ ساڑی بڑی لمبی ہے نا 1450 سال تو لے کے لیکن اگر زیادہ دور نہ جاؤ 2011 تو شروع کر لو اسی ایرے گہرے لوگ کی نہیں اسی لیکھکاں تاریخاں دے اسا بھنے تاج فرعوناں دے اسا الٹے تخت ملوکاں دے قبلہ شاہ صاحب اور آپ کے درمیان حال نہیں رہنا چاہنا تو جی اگر سمجھ نہ آوے بھئی لبیک آلے کیڑے رستے تے چل رہے ہیں ایک کی کر رہے ہیں تے گالے میں بھئی اے سرخی فقہ اصول دی نہیں ایک گل منطق معقول دی نہیں ایک گل منطق معقول دی نہیں اے سرخی فقہ اصول دی نہیں اور اے جڑی امی بحث ہے نا اے بحث حاصل محصول دی نہیں تو
فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. لہذا تحریک لبیک پاکستان نہ منشور فقط ایوے کہ رسول اللہ نہ دین تختے ہو گئے. تو جدو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ دین متین تختے ہوئے گا پھر تسی دین نیا بہارا دیکھو گے سمجھ آ جائے گی کہ واقعی دین نیا اپنی برکات ہے. اللہ کریم کی ذات سب تو پہلے مینو اور اس تو بعد آپ تمام آباب نو اخلاص میں نال تا دم آخر تحریک لبیک یا رسول اللہ دی نال وابستگی اور اس مشن تے کاربند رہنے کی توفیق رفیق فرمائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تجربتی میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ذوی الاحتشام سادات کرام قراء حضرات ثنا خانان مصطفیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عہدیداران ذمہ داران کارکنان تمام عاشقان رسول تسی کہ میں آج ہند سلطانی کے اندر ایک عظیم عاشق رسول غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے سالانہ عرس اور قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر کشتہ عشق رسول حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے عرس دے اندر شامل ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم تاڑی میری حاضری میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبلہ بابا جی دیاں محنتاں دا صلہ اس صورت کے اندر عطا فرمائے کہ ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ دا نفاذ فرمائے. جنہ جنہ دوستان نے اس سے پاک دا انتظام اہتمام انسلام کیتا جنہ نے انہاں نال جانی مالی قولی فعلی روحانی جسمانی جس لحاظ نال تعاون کیتا اللہ جل مجدہ الکریم سب دے تعاون نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اس گل دے اندر کوئی شک نہیں کہ صرف اسی نہیں بلکہ پوری امت اس سرزمین دی مقروض ہے جتوں جس سرزمین نے قبلہ امیر المجاہدین عطا فرمایا. اسی یہ تقریر کرنا واسطے نہیں آتے اسی تے سرزمین دی زیارت کرنے واسطے آتے اسی تے زیارت کرنے واسطے آنے ہیں کہ یار وہ کیسی سرزمین ہے جس نے کشتہ عشق رسول امت دیتا. اسی تے تانوں خراج تحسین پیش کرنے واسطے آنے تاڑی عظمتاں نو سلام کرنے واسطے آنے تاڑی زیارت واسطے آنے کہ اے وہ سرزمین ہے جتوں او عاشق رسول اٹھیا کہ جنہ نے فیض آباد دے پلتے پوری امت مسلمانہ قرض عطا فرمایا. اس صدی دے سب تو بڑے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ غازی علم الدین نے بھی بہت بڑا کام کیتا سی چھوٹا کام نہیں سی کیتا ہر طرف کفر ہی کفر پہ ایسے ایک پبلشر نو واصلے جہنم کر کے آپ نے اعلان فرما دیتا سی کہ مت سمجھنا کہ کفر کا دور ہے کہ حضور دی عزت کا پہرے دار کوئی نہیں فرمایا حضور دی عزت کے پہرے دار آج بھی موجود ہیں. ظاہری حکومت کسے نے بھی ہوئے ساڑھے دلوں کے حکومت سید الانبیاء دی ہے. اور جب وہ دور آیا تے وقت دا گورنر بہت بڑی طاقت ہوتا ہے صرف نہ لینا سوکھا ہے. وقت دا گورنر تے جیڑا بڑا فرعون صفت سی یہ دونوں کیا گیا کہ اگر مولوی نے تم پر فتوہ لگا دیا
کہنے لگا مولوی اور ان کا فتویٰ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آسی کیا آسی یا سادہ فتویٰ تو تیرا خود نہیں بگاڑ سکتا، لیکن رب نے حضور بھی عزت کے پہرے دار رکھے ہوئے نے، جیڑا تو کچھ دیر ٹھہر کے جہنم جانا سی تینوں فوراً پہنچا دیں گے، تینوں فوراً پہنچا دیں گے۔ تو غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، آپ نے وقت دے گورنر میں 27 گولیاں مار کے زمانے میں دس دیتا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، آقا تہاڈا دشمن جتھے بھی موجود ہوئے گا تہاڈے غلام دا قلا کما کرنے واسطے ہر لمحہ تیار ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچا تیرا۔ غازی کی اور بھی بہت ہوئے جنہاں نے گستاخان واسلے جنم کیتا، لیکن جدو غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ دی باری آئی تو پھر قبلہ امیر المجاہدین کھڑے ہو گئے اور آپ نے پورے ملک دے اندر زمانے میں دسیا، ورنہ کئی ایسے غازی نے جنہوں نے انہیں پھانسی لا دیتی، لوگوں نے پتہ ہی کوئی کہ کتنے کتنے غازی پھانسی لگ گئے، لیکن پوری ملک دے اندر پوری دنیا کے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ دی آواز قبلہ بابا جی نے ہر دل تک پہنچائی۔ جدوں حضور دے عاشق نال وفا کیتی رب نے بھی پھر بلندیاں اونجی عطا فرمائی، رب نے بھی بلندیاں اونجی عطا فرمائی۔ تو او کئیاں بندیاں دے ذہن وچ سی بھی قبلہ امیر المجاہدین جڑے چل رہے ہیں نا، شاید ساری وجہ تو یہ نام چرچا ہے، شاید اسی نال کھلوتے ہیں تو تاں بلے بلے ہے، کئیاں پیر کھچ لیا، کئی سائڈ پہ ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے اور عروج عطا فرما دیتا۔ اور ادھر علامہ اقبال بھی بول پہ کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ ایک اصول ہے، ہر بندہ او دے نال دوستانہ رکھدا ہے جدے تو انہوں امید ہوئے کہ میرے اوکھے ویلے کام آئے، اینجی ہے کہ نہیں؟ دنیا دا اصول ہے، اور علماء مشائخ بھی ہونا کہ اصول انہاں دا بھی یہی ہے، تعلق او دے نال ہی رکھن گے جدے تو امید ہوئے بھی اوکھے ویلے کام آئے، جدہ پتہ ہوئے نا بھی اوکھے ویلے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ بھی کہہ گئے دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولو تے بہتر یار اکیلے۔ پتہ لگ جانا بھی یہ کسی اوکھے سوکھے ویلے اس کام کوئی نہیں ہونا، کوئی دوستانہ رکھدا ہو دے نال، ہاں جی دوستانہ ہو دے نال ہی ہوئے گا، بھاویں دنیا دار ہوئے، پیر ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، تعلق ہو دے نال ہی رکھے گا یہ تو پتہ ہوئے کہ یہ میرے اوکھے ویلے کام آئے ہیں کہ نہیں۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، دنیا داراں دا ایک نظریہ اپنا ہے، اللہ والیاں دا علماء اور اولیاء دا نظریہ ایک علیحدہ گل ہے، لیکن اس اصول تے دونوں متفق ہیں، دوستانہ وہ نال رکھنا جڑا اوکھے ویلے کام آئے، جڑا اوکھے ویلے کام آئے۔ مثال کے طور پہ دنیا داری کو اگر لے لو نا، پنڈ کا نمبردار بھی ہوئے گا کسی ایم پی ایم ایل اے نال بنا کے رکھے گا، ڈی پی او ڈی سی او نال بنا کے رکھے گا، تحصیلدار نال بنا کے رکھے گا، قانون گو نال بنا کے رکھے گا، کل کوئی میرا کم ہوئے میں پیغام بھیجا کم ہو جائے گا میری بھی بلے بلے ہوئے ہے کہ نہیں۔ کوئی تو انہوں نے کہا جناب گھیو دے ٹین بھجوا رہے ہوتے ہیں، کوئی بکرے بھجوا رہے ہوتے ہیں، کوئی جناب گندم بھجوا رہے ہوتے ہیں، کیوں میرا تعلق قائم رہے۔ اچھا جڑے ایم پی ایم ایل اے یہ بھی چپ نہیں بندے، یہ بھی اپنے اتنے کسی نہ کسی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جڑے ہینڈلر نے جڑے ایم پی ایم ایل اے بنا نے، جڑے وزیر بنا جڑے توڑ پن دے ماسٹر ہوتے ہیں، اللہ انہاں کو ہدایت عطا فرمائے، وہ بھی انہوں نے بنا کے رکھتے ہیں تاکہ کل کدے کوئی ضرورت پوے کہ میرے یہ اوکھے ویلے کام آ سکے ہے کوئی نہیں۔ جی کسی نے پتا ہوئے کہ یہ بندہ سے ٹکے کا نہیں ہے وہ کوئی دوستانہ رکھتا کرتے اللہ والے بھی انجی نہیں، بس تھوڑا جہا فرق ہے۔ اللہ والے وہ تعلق رکھتے ہیں جڑا اوکھے ویلے کم آ سکے، لیکن وہ اوکھا ویلا اس دنیا کو نہیں سمجھتے، وہ تعلق وہ رکھتے ہیں جڑا نزا دے وقت کم آئے، جڑا وقت نزا کم آئے، جڑا
عالم برزخ کی زندگی ہوئے یا عالم آخرت کی زندگی ہوئے. کوئی ایم پی یہ کام آ سکتا ہے؟ ایم این اے، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی جنرل کرنل، ہاں جی، کوئی صدر، کوئی وزیر، انہاں کی کام آنا ہے تے ایڈے نالائق اور نااہل ہیں جنہوں نے اتو بیٹھ کے قرآن پڑھنا نہیں، جنہوں نے اتو بیٹھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا تے قبر شریف کام آن گے. ہاں اگر اتنے کام آنا ہے تے آمنہ دے لال لے. محبوب پیارے ان قریب تو اڈا رب تو انہوں مقام محبوب تے فائز فرمائے. اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ نے لکھا اے ان یقیمک ربک مقام الشفاعت یحمدک الاولون والآخرون فذالک المقام المحمود. دیکھو ایک وقت آنے کئی ساتھیوں نے جنہیں پچھلے سال سارے نال ایسن آج کوئی نہیں، ہاں جی، کوئی 6 مہینے پہلے سارے نال ایسن آج کوئی نہیں، وہ چلے گئے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آنا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یکدم زمین تے زلزلے بپا ہو جان گے. واخرجت الارض اثقالها، زمین تے اے لوگ ٹویڈر دینا ایک وقت آئے گا سارے فوت. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ ختم ہو گئے. اور اتنے پتہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے منصوبہ بندی ہوئے گی پھر سوچا جائے گا پھر ادھر جناب کم ہوئے گا جتنے % ہو گیا، ایسا نہیں ہوئے گا. ایک بندہ 3 دن کا بھوکا ہوئے گا، کھانا کھان لگے گا، سالن کے اندر لقمہ ڈبوئے گا، منہ دے قریب لے آئے گا، قیامت کی بجلی کڑک جائے گا، اس کو لقمہ چھٹ جائے گا. ماں بچے نو دودھ پلا رہی ہوئے گی، جب قیامت کی بجلی کڑکے گی تو بچے نو چلا کے مارے گی. وقال الانسان ما لها، انسان دوڑے گا ہر شے فنا کر دیتی ہے. پھر رب انہاں نو زندہ کرے گا اور پھر سب نو محشر کے میدان کے اندر جمع کیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ کر دے گی، سونا چاندی پتل لوہا تانبا اے جنہاں نو اسی دفن کیتا ہر کوئی باہر آ جائے گا. سونے چاندی دے ڈھیر ہون گے، لیکن جڑے سونے چاندی دے طالب، مال دولت دے طالب، پیسے جاہو حشمت دے طالب ڈھیر لگے ہون گے، لیکن کسی نو جناب خیال بھی نہیں آئے گا دے کہ میں چک لما. ہر شہر ڈھیر لگیا ہوئے گا. وہ ایسا دہشتناک دن ہوئے گا، اعلان ہوئے گا سب نو میدان معاشر کے اندر جمع کیتا جائے. اور اس دن ایتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے تے کسی نے تیری ذات پوچھنی. کوئی تے معاشر کے میدان دے اندر پیدل جا رہے ہوتے عملہ دے حساب نال، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہ دی قبر تے سواری موجود ہوئی، تو سواری تے بیٹھ کے معاشر کے میدان میں جا رہے ہیں. اور کچھ ہوں گے جنہ دی قبر تے سواری بھی موجود ہے، نال خادم بھی موجود ہے. اور جناب خادم سواری تے بٹھا کے تے میدان معاشر میں لے کے جاتے ہیں. کچھ وہ ہوں گے جڑے کونیاں تے گوڈیاں دے پار روڑ کے جا رہے ہوں گے. جو منکرین قیامت اور جنہاں نے کہا یارو مرنا نہیں ہے، چنگا بھی کرنا ہوگا، جو مرانے دیکھی جائے گی. حرام آ گیا کھائی گئے، سود آ گیا کھائی گئے، جو لبیا جناب وہ کھاندے رہے. ایک بار ٹائم ٹپاؤ، مرن تو بعد کے نے دیکھا جڑے ایندے خنزیر ہیں نا، اس دن انہوں نے بڑے بڑے ٹھڈ ہون گے، یہ نہ رڑ سکن گے نہ ٹر سکن گے. انہوں نے اگ دھکیل کے میدان معاشر کے اندر لے جا رہی ہے. جو میدان معاشر بھر جائے گا نا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، خون اور پیپ کا کھولتا ہوا پسینہ عمل کے حساب نال کسی دے گٹیاں تک، کسی دے گوڈیاں تک، کسی دے لک تک، کسی دے حلق تک، کوئی انہیں اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوئے گا، کھولتا ہوا پسینہ. جس طرح کڑایا نہیں ابالے کھاندا، ابالے کھاندا ہوا پسینہ، خون اور پیپ دا جہنم دا. سورج سوا نیزے تے رب ذوالجلال جلال دے اندر. ایک گھنٹے 2 گھنٹے کی گل نہیں، ایک دن 50,000 سال دا کانا مقدارہ 50,000 سنہ، اور 300 سال قیامت دے رب ذوالجلال جلال دے اندر. اور جب 300 سال قیامت دے گزرن گے نا، لوگ پی پی کے نک ہو جائیں گے، تنگ آ جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں دماغ چ گل پائے گا بھئی میرے نبی بھی تے محشر کے میدان وچ موجود ہے، جاؤ میرے نبیاں دی بارگاہ چلے جاؤ۔ جو جڑے یہ کہندے نا جی من دون اللہ تے غیر اللہ دی چکر بازیاں چلاندے نے، اوتھے کسے نو دم مارن دی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تا قیامت آخری فرد تک سب مل کے حضرت آدم صفی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوں گے۔ آج آپ کو گھیر لین گے، عرض کریں گے سونے اور بخاری شریف کتاب التوحید باب وجوہ یوم دن ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، حضرت آدم علیہ السلام کو گھیر لین گے، عرض کریں گے حضور اے تواڈے بیٹے تواڈیاں بیٹیاں تواڈی اولاد ہے اے بنی آدم، کہ اسی یہ نہیں چاہتے بھی سارے جنت چلے جان، نہ چاہنے سارے جہنم چلے جان، بس اینا ہے اللہ دی بارگاہ ساڈا کیس لگ جائے، جنتی جنت چلے جان، جہنمی جہنم چلے جان۔ اچھا آپ اجے بات سن رہے ہوں گے، اللہ رب العزت 14 طبق پکڑے گا، ہلائے گا، فرمائے گا لیمن الملک اليوم، دسو ان کی حکومت ہے۔ اس دن اللہ بڑے ہوئے بازو توڑ دے گا، تنیاں گردنا مروڑ دے گا، دنیا میں جھوٹے بادشاہ چودھری سردار جاگیردار وڈیرے ملک خان کسی نے دم مارن کی ضرورت نہیں ہوئے گی، فرمائے گا دسو ان کی حکومت ہے، ہر ظالم دی اس دن تون مروڑ دیتی جائے گی۔ اور جدو آج اس دن آپ عدالت ویسی تے تیل لکھیا بھرنا، ہر ایک کی کبھی تاری ہوئے گی، اور جدو رب دی جلال والی آواز گونجے گی نا، اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھر تھر کمرا شروع کر اور نال فرمان گے ذهبوا الى غیر لست لها، جاؤ کوئی اور در دیکھو، میں بے نیاز دے کے بول نہیں سکتا، میں شفاعت دا دروازہ کھول نہیں سکتا۔ یار تسی اندازہ کرو جتنے نبیاں دا اے عالم ہوئے تو میں کس کو کھیت دی مونی ہے، لوگ تکے کھا کے ٹھڈے کھا کے ذلیل ہو کے اتھوں نکلن گے۔ حضرت نو نجی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائیں گے، آپ بھی فرمان گے ذهبوا الى غیری، ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ چاہے اسماعیل ذبیح اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ چاہے، ہر ایک نے کہے ذهبوا الى غیری، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ نبی اللہ اور رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائیں گے۔ آپ اپنی نا ماں نال ہم کلام ہون گے اس ٹائم جدو مخلوق اتنے پہنچے گی، تو ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹے تیری خاطر یہودیاں دے میں تانے سے غلام میں سے گلاں سنیاں، دکھ اٹھائے، آج اوکھا ویلا ہے بیٹے، آج مدد کر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں آج اپنے بازوਆਂ تے تیرنا ہی، نفسی نفسی نفسی، ماں میں خود چھٹا نہ تو تیری سنا گا۔ یار جتنے نبیاں دا یہ عالم ہوئے کسے نے دم مارن کی ضرورت ہو سکتی ہوتے ہیں، اور جدو مخلوق دیکھے گی کہ اے صورتحال ہے، مخلوق پریشان ہو جائے گی بھی 1,24,000 کم و بیش در تے تھکے کھا لے، ہر ایک نے کہے ذهبوا الى غیری، ہن کدھر جائیے؟ جدو مخلوق مایوس ہوئے گی نا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ ساتھ فرمان گے بھئی پریشان نہ ہو، میں تو بے نیاز دے کے بول نہیں سکتا، شفاعت کا دروازہ کھول نہیں سکتا، ہاں میں نے ایک در معلوم ہے جنہاں دا اعلان ہے آئے سوالی تو جائے نہ خالی، وہ ایسا لجپال در ہے، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منتے کا بھلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل مخلوق نو لے کے نا چل پہن گئے، جس در تے گئے انہاں کہے ذهبوا الى غیر لست لها، جاؤ کوئی اور در لبو، میں بے نیاز دے کے بول نہیں سکتا۔ لیکن جب ساری مخلوق مل کے تو آنے میرے مدنی لجپال آقا بھی بارگاہ کے اندر پہنچے گی نا، آقا کریم ایک کاپ کے اندر لواء الحمد کا جھنڈا، ایک کاپ کے اندر شفاعت کا جھنڈا، سرکار جلوہ در ہوں گے، جدو مخلوق نو ویکھن گے تو ویندیا فرمان گے انا لہا، میرے غلاموں کتنے تکے کھا دے رہے ہو، آؤ میں محمد تے کھلوتا ہی تو آنے ساری مخلوق حضور نو گھیر لے گی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا یحمد الاولون والآخرون، سارے اولین و آخرین میرے مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، سارے میرے آقا دی تعریف کرنے والے ہیں، تو آڈے میرے رنگے پتہ نہیں ہو تو کتھے ہوں گے، لیکن انہوں تعریف کرنے والے ہیں اندر آدم صفی اللہ بھی ہوں گے، نوح نجی اللہ بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے،
आदम सफीउल्लाह भी होंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी होंगे, अबू बकर और उस्मान अली तलहा और जुबैर बिलाल सलमान, और फिर दादा अली अजमेरी भी होंगे, हुजूर गौसे आज़म भी होंगे, इमाम अहमद रज़ा भी होंगे, और उथे सादा अकीदा और ईमान है कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन भी होंगे। तो वो उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहिब, मरकजी रुकन शूरा तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान और अमीर KPK, आप तशरीफ लाए। आप बाबा जी की वो निशानी है कि तहरीक लब्बैक पर जुल्म और जबर का जैसा भी दौर आया, ये मुस्कुरा के हर जालिम की आंख में आंख डाल के कह रहे थे कि सितमगर इधर आओ, हम आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। उनको इस अजीम शान महफिल पाक में आमद पर अपनी जानब से, इंतजामिया की जानब से अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद कहते हैं, बखैर आगले कहते हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, फैज़ में मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। मेरा दिल तो था आप तशरीफ लाए तो मैं एंड कर दूं, मैंने पूछा है तो हज़रत ने फरमाया नहीं, आप जारी रखें। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू 40 से 45 मिनट मुझे कहा गया, तो मैं इतनी देर में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। तवज्जो है? यकीमा का रब्बु का मुकाम शफात है, युहमद कल अव्वलून वल आखिरून, सारे अव्वलीन और आखिरीन आका अलैहिस्सलाम की हमद बयान कर रहे हैं, सारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को घेर लेंगे। अच्छा, अगर मंगते ਨੂੰ उम्मीद होए ना कि मैनू इत्थों खैर मिल जाएगी, किसी वडेरे के दर ते मंगता जाए तो उन्हें उम्मीद होए खैर मिल जाएगी। देखो ना, एक बंदे नूं रुपया 50,000 की जरूरत पै जाए तो पिंड घर होण 50, जिथे चौधरी भी होण, सरदार भी होण, वडेरे भी होण, मलक भी होण, हर किस्म का बंदा मौजूद होए, रुपया 50,000 की जरूरत पै जाए, डॉक्टर कहे भी तेरे बच्चे का ऑपरेशन उदों होएगा जो 50,000 जमा करवाएगा। वो बड़ा सारा घर वेख के, तलब देख के भी जो भी इन्होंने कोई काम पिया, मैं हाजिर होया, चल आज जरूरत है जावा, एक कर जाए, दूजे जाए, तीजे जाए, हत्ता कि 49 घर फिर लवे कि हर घरों ना होए, उम्मीद बाकी रह जाती। उम्मीद तो यार बंदा 2-4 यार बेलियां फोन करेगा भी यार जरूरत है, ना करने की उम्मीद तो वैसे ही खत्म हो जाती भी यार कोई नहीं किसी ने काम आऊगा। तो जो 49 घर फिर ले फिर उम्मीद रह जाएगी। तो जे फिर उन्होंने कोई उम्मीद दिला दे यार उस थां तो तेन जो है ना खैर पै जाएगी, तो फिर मंगता जो कुछ कह सकता होता है ना वो कहता है। अपना टिल लाउंदा तारीफ करना, कोई कहता जनाब डेरे वसते रहे, कोई कहता भाग लगे रहे, है जी, वो अपने टिल ला देता है। तो जदों 1-2 दर नहीं, जिन्हें 1,24,000 दर तो धक्के खा के आए, हर एक ने कहा ज़हबू इला गैरी, निकलो यहाँ से। और जब उन्होंने पता लग गया कि इस दर तो खैर मिल सकती है, ये ऐसा दर है जिसको सवाली खाली नहीं करता, तो सारे तारीफ कर रहे होंगे। कोई कह रहा है सोनिया तुहानू अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, कोई नबियां दा ताजदार बनाया, कोई कह रहा है सोनिया अल्लाह ने तुहानू खत्मे नबुव्वत दा ताज पहनाया, तुहाडे ते नबुव्वत दा दरवाजा बंद कर दिता, तुहाडे तो बाद क़यामत तक कोई नबी ना आया। कोई कह रहा है सोनिया तुसा इशारा कीता जंग 2 टोटे हो गया। कोई कह रहा है सोनिया जो मौला अली दी नमाज असर कज़ा हुई ना तो तुसा सिर्फ इतना ही किया सी अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअत रसूलिका फर्ज अलैहि शख्स। ते सोनिया तुसा उम्मीद का इशारा किया, डुबा सूरज पलट आया। कोई कह रहा होगा तुसा बिन गिटको खजूरा उगाइया। कोई कह रहा होगा सोनिया तुहाडी बारगाह के अंदर दरख्त सजदे कीते, पत्थर तुहाडी नबुव्वत दी गवाहियां दित्तियां, गोदे आके तुहाडी नबुव्वत दी गवाहियां दित्तियां। हर कोई अपनी अपनी जुबान में तारीफ कर रहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलाल वाली आवाज फिर गूंजेगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, दसो आज की हुकूमत है। हर कोई खामोश हो जाएगा, खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार,
اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے، ہر ایک سے کپ کپی تاری ہو جائے گی، لیکن جب وہ آئیں گے اوڑھ کے کالا کپڑا، میدان معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ وانے میرے مدری لجپال آقا آستہ جے کمبل مبارک دی چوب مار کے نا سرے ایک تو سجدے دے اندر رکھ دے، جو ہی سونا سرے انور سجدے دے اندر رکھے گا نا اللہ دا جلال جمال اچ بدل جائے گا، غصہ رحمت اچ بدل جائے گا۔ یہ دن پتہ ہے کیسا ہوئے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ بصاحبتہ و بنیہ، اولاد والدین تو دوڑ رہی ہوئے گی، بھائی تو دوڑ رہا ہوئے گا، دوست تو چھپ رہا ہوئے گا، کوئی نیکی نہ مانگ لے، لیکن اس دن اگر کوئی کم آ رہا ہوئے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب کریم جب سجدے سر رکھن گے نا، رب فرمائے کہ جبریل جی رب جلیل دیکھ میرے محبوب نے سجدے دی انتہا کر دی، مولا کی حکم ہے جبریل جا جلدی جا میرے محبوب نو جا کے پیغام دے، یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، محبوب سرے انور اٹھاؤ، آج منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا ساڈا کام ہے، کرنا تہاڈا کام ہے، بخش دینا ساڈا کام ہے، کیونکہ ساڈا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سونیا امت دے معاملے تے اسی تانوں راضی کر دے ہاں، امت دے معاملے تانوں راضی کر دے ہاں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوئے گا نا سب تو پہلا کلام اللہ میرے نال فرمائے گا، اور فرمائے گا ما افعل بامتک یا محمد، سونیا دسو تہاڈی امت نال کی کراں؟ سرکار فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا اجل حسابہم، یا اللہ یہ پریشان ہے حساب جلدی فرما۔ اچھا پھر ہر ایک میدان محشر وچ پہنچے، جدو میدان محشر بھر جائے گا تو تواڈے میرے مدنی لجپال آقا جدو میدان محشر جلوہ گر ہوں گے، کوئی پیدل چل کے آیا، کوئی روڑ کے آیا، کوئی سواری تے بیٹھ کے آیا، کسی نال ایک خادم آیا، لیکن جدو واری آئی سر الہی دی، واری آئی رب دے ماہی دی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شکل ارض، فرمایا جدو میں روزہ اقدس تو باہر جلوہ گری فرماواں گا نا کلا نہیں ہونا گا، 70 الف من الملائکہ، فرمایا 70,000 ملائکہ کا جھرمٹ ہوئے گا، روزے میں آنے دوارے چکر کٹ رہے ہوں گے، 70 الف من الملائکہ، 70,000 فرشتیاں کا جھرمٹ ہوئے گا، روزہ اقدس میں براق موجود ہوئے گا، حلت الخضرا، سبز رنگ کا جبہ اللہ اپنے دستے قدرت نال پہنائے گا، براق کے بٹھائے گا، اعزاز نال اکرام نال عزت نال وقار نال شان نال میرے مصطفیٰ کریم کی سواری چلے گی، اور میدان محشر دا نقشہ کی ہوئے گا، سامنے اللہ کا عرش ہوئے گا، یودع للانبیاء منابر، زمین تے نبیوں واسطے نور دے منبر بچھا دیتے جان گے، لیبعثن اللہ اقواما یوم القیامت فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ، اور جڑے اولیاء ہوں گے یہ موتیاں دے ٹیلیاں دی جلوہ گر ہوں گے، اور جو ہی میرے آقا دی سواری آئے گی نا اللہ دے عرش کے سامنے رستہ خالی ہوئے گا، سبحان اللہ، سجے پاسے بھی انبیاء اور رسول دے ممبر ہوں گے کہ اتھے کے دونوں پاسے ہی سجے دینا، دوجے پاسے بھی انبیاء اور رسول دے ممبر ہوں گے، ہر کوئی میرے آقا کریم دے استقبال واسطے کھڑا ہو جائے، اور جدو آقا کی سواری اعزاز نال اکرام نال عزت نال وقار نال آئے گی نا لوگ دیکھیں گے یحمدک الاولون والآخرون، سارے اولین و آخرین میرے آقا کی تعریف کر رہے ہو، میرے آقا کی تعریف۔ ایتھے ایک مسئلہ سمجھو، میں ڈھول نو جائز قرار نہیں دین لگیا تو صرف مسئلہ سمجھان لگا، میں کو فتویٰ ٹھوک دے، مسئلہ وہی ہے جڑا علماء کرام تو دسن گے، میں صرف تمہیں ایک گل سمجھانی، یہ تو تہاڈے علاقے شادیاں میں ڈھول شول بجاندے، اچھا مثال کے طور پہ بابا بیٹھے دے پتر دی شادی ہوئی، منڈے تے یار بیلی ڈھول والا بھی لے ڈھول بجان نالے وہ اتوں نالے دے سر تو پیسے دین لگ پے، بابا کھلوتا ہوں دیکھ رہے خوش ہوئے گا کہ ناراض؟ ذات دیکھ کے خوشی ہوتا ہے نا، خوشی دیکھ کے بھی ہے وہ یار بیلی ہے، یار خوش ہو رہے ہیں، کو 100 دے رہے ہیں، کو 500 دے رہے ہیں، کو 1000 دے رہے ہیں، خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ پیسے نہ مل رہے ہیں جی، دیگا دے ادا کیتے جان، ٹینٹا والے دیتے جان، وہ تو ٹولا نہیں لیا جانا،
اچھا برادری ساری بندے نہ راضی ہوندی یا کوئی ناراض بھی ہوندی؟ ساڈے علاقے دی برادری ناراض بھی ہوندی، تواڈے شاید ایک بندے ہوندے نہ ہو جاندے پھر بھی ہو جاندے۔ اچھا کوئی برادری دے 2-4 بندے چاروں نہ چار آئے ہو تو ہے نے تسی جو گئے ہو وہ بھی آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا یہ تو جناب تو پیسے بھی دے رہے ہیں، ہلچل مچی ہوئی، تو خوشی اپنے زور پہ انہیں ایک نکرے کھلو کے لو جی یہ نواں تماشا شروع کر دیتا ہے، کیوں جاتے ہیں روپیہ نہیں سی لگتا، آج ایک نواں تماشا شروع کرتا ہے۔ 2 بجے برات جانی، 2:15 ہو گئے، پتہ ہی نہیں ٹائم کا، پیسے ضائع کرے جا رہے فلاں، یہاں نے پیسے ضائع یہ سائڈ پہ کھلوتے ہیں جو یہاں نے نصیب ہے جو کئی جا رہے ہیں جی ہے۔ اور بابے نے انہوں نے بھی سن لیا، یہاں کا نظارہ بھی دیکھ لیا، راضی کہتے تھے سڑن والے تے یا خوش ہونے والے؟ ہاں جی، اور گل سمجھو، یہ تمہیں سمجھان واسطے یہ گل کی وہ ذاتاں انہاں مثالاں تو براء البراء جدوں آئے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی سواری۔ اچھا ایتھے قبلہ قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ ہے قبلہ امیر المجاہدین حافظ صاحب حسین رضوی صاحب یا انس حسین رضوی صاحب، اگر تمہیں پتہ لگے بھی انہوں ٹائم دے دیتا خوش ہو گے کہ نہیں؟ دے دیتا خوش ہو گے کہ نہیں؟ یار ایک حضور دے غلاماں دے 1450 سال بعد حضور دے غلام ہیں یار، انہوں نے آن کے اتنے خوش ہو کیوں کہ حضور دے وفادار ہیں، کہ جتھے سواری سید الانبیاء بھی آ رہی ہوئے چھاڑا مار مار کے کہہ رہے کہ واہ یا رسول اللہ کا شان پائی ہے، ہوئے گا نا جو چہرے مصطفیٰ کے عاشقاں کی نظر پہ گی، جو تجھے ایک نظر دیکھے وہ دیوانہ بنے، جسے تو ایک نظر دیکھے وہ مستانہ بنے، اور تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم یہاں تو بال نچوڑے وہیں میں ایک کہا کہ با محمد با یا رسول اللہ شان بھائی ہے۔ اور ہر کوئی دیکھے گا آقا کریم کی سواری ایچے رکے گی، ایچے رکے گی، ایچے رکے گی، لیکن حضور دی سواری نہیں رکے گی۔ سرکار سدھے عرش کے جلوہ کر سبحان اللہ۔ یودع للانبیاء منابر، نبیاں واسطے نور دے ممبر ہوں گے، ہر ایک کو بٹھا دیتا جائے گا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا منبری علی العرش علی یمین اللہ ہے، فرمایا میرا منبر اللہ دے عرش کے اللہ دے دائیں جانب ہوئے گا، ہر کوئی فرمایا بیٹھ جائے گا، لا اجلس میں نہیں بڑھوں گا۔ آقا تسی نہیں بیٹھو گے، یہ کی حکمت ہے؟ فرمایا لِعَدَبِ اللہ، ایک تو میں اللہ کے ادب کی وجہ تو نہیں بیٹھا، دوسرا فرمایا قیامت والے دن 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ 100 صفحہ بڑھ گئی کنیاں کل مخلوق دیاں، اور ایک کہتے 120 صفحہ بڑھ گئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بھی 20 صفحہ کل نبیاں دی امتاں نہیں ہوں گی، تو فرمایا 100 صفحہ میں محمد دی امت دی ہوں، 100 صفحہ حضور دی امت دی ہوئے گی۔ تو فرمایا میرے کئی غلام پل صراط میں دیکھ کے لرزہ برندام ہوں گے، کوئی میزان نو دیکھ کے انہاں تے کپ کپی تاری ہوئے گی، کوئی اللہ دے جلال دی وجہ تو انہاں دا پتا پانی ہونے آئے گا۔ فرمایا جدوں میں محمد دا چہرہ دیکھاں گے انہاں دی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یار تسی میں نے ایک گل دسو، جنہاں دا نبی اتنا لاجپال تے کریم ہوئے، جتھے ماں باپ اولاد کو چھپ رہے ہیں، اولاد والدین کو چھپ رہی ہوئے، دوست دوست کو چھپ رہے ہوئے، تو کوئی عمل نہ منگ لے، تو جڑا نبی اس مشکل گھڑی اتنا مارے ہوئے، دسو یار اس ویلے پھر امتی نو کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ تاں کہ بابا جی سمجھاتے گئے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا۔ آج موقع ہے، آج حضور کے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ پورا عالم کفر اور انہوں نے چمچے اور کڑچے ایک پاسے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ایک پاسے، اور لکھن سلام اور قائد ملت اسلامیہ حافظ صاحب حسین رضوی تواڈی عظمتاں کے شاناں نو انہوں نے جو ظلم کیتے، تواڈی ایک ہی گل رہی کہ بھائی کسی ظالم دے اگے اسی سر جھکانا لے نہیں ہیں، کسی نے کہا ساڑھے نال آ جاؤ، کسی نے کہا ساڑھے نال آ جاؤ، کسی نے کہا کہ ہماری مان کے یہ کر لو، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں، اگر اس طرح سے جاؤں 2 قدم
قربے مسیح آج موقع ہے جس محبوب نے سوکھے ویلے کام آنا ہے نا آج اس محبوب دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اور جدو آئے الیکشن دا موقع اے علاقہ ہے بابا جی دا اس کے کائیں بلدیاتی الیکشن ہوئے جنرل الیکشن ہوئے کوئی نہیں کوئی بھی الیکشن ہوئے یا ضمنی الیکشن ہوئے جینا بھی الیکشن ہو جائے ہر پاسو آواز ہی ہونی چاہیے تحریک لبیک نمبر لے گئے تحریک لبیک نمبر لے گئے دیکھو بابا جی دی وہ ہستی ہے انہوں نے صرف اس علاقے دی نہیں امت مسلمہ دی بھی کدھر کانڈ نہیں لگن ہر جگہ برداشت کیتا آج اس قابل کر دیتا حضور دے غلاماں نو کہ وہ ہر جگہ تے سر اٹھا کے جاتا یہ وہ مرد کلندر ہے ہر ظلم سہ کے بھی آواز دیتے رہے نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے اور انہاں دی نسبت انہاں دی نگاہ کرم نال سب کچھ ہویا انہاں دی استقامت نال سب کچھ ہویا جدوں الیکشن ہوئے پھر اس علاقے جو ایک ہی آواز آنی چاہیے زمانے میں پتہ لگ جائے کہ بابا جی کا علاقہ اور بابا جی لوگ آج بھی انہوں نے وفادار آج دین نال کھلو جاؤ گے نا کہ کل قیامت کا دن سوکھا ہو جائے گا اور کسی نہیں یہ کام آنا اور آقا علیہ السلام نے شاہ فرمانے جی تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا فرمایا جس بندے کا حساب شروع ہوئے گا نا انہوں اگر جنتی ہے تو تاں اللہ دے عرش کے اگوں گزارا جائے گا اگر جہنمی ہے تو لگتا تو پھڑ کے فرشتے کسیٹ لے ہوں گے کھبے ہاتھے جہنم کا پروانہ ہوئے گا تاں اللہ دے عرش کے اگوں گزار کے جا کے جہنم میں سکیا جائے گا عرش کے دائیں جانب جنت ہوئے گی جنہیں خوشبوہاں آ رہی ہوں گیا بائیں جانب جہنم ہوئے گی جنہیں کھولنے دی آواز نال پتے پانی ہو رہے ہوں گے ایک بندے کا حساب ہوئے گا گناہ بڑھ جان کے نیکیاں کٹ جان گی فرشتے انہوں نے لتاں تو پھڑ کے کھچ کے کڑیس کے ترو کے کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور جب وہ یوں کر کے سر اٹھا کے انبیاء اور رسول کے چہروں کو دیکھے گا اولیاء اور صلحاء کے چہروں کو دیکھے گا سب سے آخر پر اس کی نگاہ چہرے مصطفیٰ پکارے گا اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش سے اتر کے اس غلام کی بات سنوں یار کوئی ہو سکتا ہے اتنا لاجپال تے کریم اے تو کسی نے تسی چیئرمین بنا دیو نا یا چٹی داڑھی والے بابے نے پاوے میرے ناستے بھجوا دیو دو گھنٹے تو نے اندروں نہیں نکلنا 2 گھنٹے تو نے اندروں نہیں نکلنا تو کسی نے ایم پی ایم ایل اے بنا دیو 3 گھنٹے انتظار کر کے پتہ چلے گا جس طرح میٹنگ تھی جلدی وہ دوسرے دروازے سے نکل کے چلے گئے ہاں جی حالانکہ کوئی کسی دے موڑیاں دے کھلو کے آیا کوئی کسی دے موڑیاں دے کھلو کے آیا کوئی ووٹ مان کے آیا ہے نہیں کہ گل سننے واسطے تیار نہیں کہ یار اندازہ تے کرو جیڑا نبیوں دا تاجدار ہوئے سید الانبیاء ہوئے امام الانبیاء ہوئے رب دا محبوب ہوئے سر الہی رب دے ماہی دیکھو غلام پکارے کہ عرش کو اتر کے غلام دی بات سننے واسطے آیا سرکار فرماندے میں پوچھا گا بھئی کیوں بلایا ہے مال آقا کی مسئلہ ہے عرض کرے گا سونے گناہ بڑھ گئے نیکیاں کٹ گئی ہیں اے جہنم دا پروانہ ہے تے فرشتے کھچ کے جہنم سٹن لے دے کے جا رہے ہیں آقا کریم ارشاد فرماندے میں وہ دے ہاتھ سے جہنم دا پروانہ کھولا اپنی جیب وچوں جنت دا ٹکٹ کٹ کے عطا کر دے اور اللہ کی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے عرض کرے گا مولا میرا ہے آواز آئے گی سونے یہ تیرا ہے تے آج دا دن بھی تو تہاڈا ہی ہے نا فقط اتنا سبب ہے انہیں اطاعت پس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی محبوب نال محبت دی پکڑیا کہنے سی گناہاں دی وجہ سے پکڑیا کہنے رب نے چھڑایا کہنے سونے مصطفیٰ نے ایک پنجابی نے شاعر نے حد کر دیتی ان کا خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جا ہے علا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں محمد دے رتبے نو آج جی اسی کہنے ہیں یار چھڑ دیو سارے دار ادھر توجہ کر لو ہر وقت کی آواز آئے محمد محمد پکے دے گزر گئی احد کو
محمد گلے دے گزر گئی تے کدا کلیاں کلیاں جیاں آ رکھے سو بڑی دیر گلیاں سجے دے گزر گئی تے لباں دے بنیرے تے ساری حیاتی تیرے نام دے دیوے بلے دے گزر گئی تے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے ہولے خدا کو دے دے دکھے دے گزر گئی محمد محمد کرے دے گزر گئی سرکار شاہ فرمانے میں وہ دے اکسیوں جہنم دا پرمانہ کھولاں گا کہ جنت دا ٹکٹ پانا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکرامت والمفاتیح یوم اذن بیدی فرمایا عزت تے عظمت دیاں چابیاں اس دن میں محمد دے ہاتھ جوڑ گیا چابیاں تو وہ دیا جاتی ہے نا جنہوں اختیار بھی دیتا جائے جنہوں مالک بھی بنایا جائے تو پتہ چلا کہ اللہ کے اذن اور اجازت سے قیامت کے دن کے مالک و مختار بھی میرے مصطفیٰ ہیں کے مالک و مختار بھی سرکار شاہ فرماندے نے میں اتنی شفاعت کراں گا اتنی شفاعت کراں گا اتنی شفاعت کراں گا حتی خادم النار یقول یہاں تک کہ داروغہ جہنم پکار اٹھے گا یا محمد ما ترکتا لغادہ بے ربے کا من امت کا شیئن سونے تسی اللہ دے غصے واسطے اپنی امت جو تو چھٹی شے کوئی نہیں اپنی امت جو اچھا یار میں نے ایک گل دسو جڑا بندہ پکارے تے سرکار دی پکار نو اس دن بھی سننی اس دن بھی سنن گے جی بندہ اتو کر کے جائے وفا بابا جی فرماتے سن میں ایندہ کام تے کر جاؤ نا جو تے سرکار میں نے فرماؤ میرا غلام آ گیا او میرا بس حضور دے دین نال اے نکلاونا ہے کوئی ظلم ہوئے کوئی جبر ہوئے کوئی سختی ہوئے کسے قسم کا بھی معاملہ ہوئے تے سینہ تان کے حضور دے دین نال کھلوتے ہوئے نظر آؤ حضور دے دین نال کھلوتے ہوئے نظر آؤ تو پھر انشاءاللہ العزیز اس دن سرکار نے جدو فرما دیتا نا بھی یہ میرا ہے وہ حدیث پاک ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا بھی میں اعلان نبوت تو پہلے جو مکے دی ایک گلی چ گزردا سا ایک کونے تے ایک پتھر پیا ہوندا سی تے مینوں اللہ دا رسول کہہ کے سلام کرتا سی اے اللہ دے رسول تو علیہ السلام ہو جگہ سونے ان کی نام ملیا فرمایا انی لعارفہ فرمایا میں آج بھی انہوں پہچانا میں آج بھی انہوں کہ اے میرے تو سلام کرتا سی جدو قیامت کا دن آئے گا سادہ عقیدہ ایمان ہے جنہ لاہور تو لے کے فیض آباد تک دین کے مقام تے شیل کھا کے جدو سامنے آن گے نا سرکار فرمان گے میں پہچاننا ہے وہی نے جنہ میرے دین واسطے دکھ اٹھائے شیڈول چلے اے ہوئی نے جنہ میرے دین واسطے پرچے چلے انی لعارفہ جدو میرے آقا نے فرما دیتا نا کہ میں انہوں پہچاندہ صدا عقیدہ اور ایمان ہے لفجد اللہ تواب الرحیمہ پھر ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ معاف اس واسطے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے محمد دے سانو ہور اعزاز نہیں تجھ دے اساں نوکر پاک محمد دے سانو ہور اعزاز نہیں تجھ دے کوئی اساں کسے ہور دے ناز نے تجھے دے محبوب بنا کسے ہور اگے محبوب بنا کسے ہور اگے سانو کھولنے راز نے کچھ دے ہو جگ رسدا حاکم رس جاوے وہ سرکار نراز نہیں کچھ دے جدا جگ پروانہ ہے جدا
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں والے جا رہے ہیں اور وہ آپس میں نا پمپوں میں بات کرتے تھے کدھر جا رہے ہیں تو اس مرد کلندر کا نام لیتے تھے کہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے ڈیرے میں جا رہے ہیں اور دل خوش ہوا وہاں پر جا کر تقریر کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ بہت بڑا مدرسہ بھی وہاں پر قائم ہے اور جب بچے نماز پڑھ کے نا اس جگہ پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں نا پھر میں بابا جی کی قبر کو سلام پیش کرتا ہوں بابا جی واقعی آپ کے فیض سے کوئی علاقہ معروف رہا اور یہ ہستی جو بیٹھی ہے نا یاد رکھیں ان کی آنکھوں میں آپ نے بابا جی کو دیکھنا ہے جو قربتیں جو محبت بھرے لمحات میرے بھائی کو نصیب ہوئے کسی نے کہا تھا کہ جنا اکھیاں دل بھر ڈٹھا جنا اکھیاں دل بھر ڈٹھا او اکھیاں تک لئیاں تو ملے تے ساجن ملیا ہون ہنسا لگ گئیاں اے بابا جی یاد رکھیں مرتا وہ ہے جس کا نام ختم ہو جائے جس کا نام زندہ ہو وہ کبھی مرا کرتا نہیں ہے پیر ہوتا ہے تو اس کا پتر عرض کرتا ہے مولوی ہو تو اس کا جانشین عرض کرتا ہے یہاں تو بابا جی کا جسمانی پتر بھی کوئی نہیں لیکن جملہ دینے لگا ہوں روحانی پتر تے سارے موجود ہیں اور وفا یاد رکھنا زندوں سے وفا نہیں کرتے ہم سنی ہیں ہم قبر سے وفا کرنے والے ہیں ہم قبر سے وفا کرنے والے ہیں بس عشق نبی میں ہستی سورتی ضرور ہے یہ اشعار اور قبلہ بھائی جان انشاءاللہ صفحے پہ تشریف فرما ہو جائے گے عشق نبی میں ہستی سورتی ضرور ہے اور قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے اور اب آپ کی نظر کہ دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت پہ ہر جگہ جہاں بیٹھے بیٹھے فیض آباد تو اب معاملہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ذرا ایبٹ آباد کے روڈ پہ چلے جائیں کیا بات ہے ایک عربی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کعبے کے گرد لگاتا ہوا دنیا سے چلا جائے حضور کی بارگاہ میں نوکر آئے کہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام کعبے کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا بتائیں جب یہ میدان معاشر اٹھے گا تو اس کی زبان پہ کون سے الفاظ ہوں گے حضور نے جواب دیا سنیں حضور فرماتے ہیں جب یہ بندہ میدان معاشر میں اٹھے گا نا جس حالت میں اسے موت آئی ہے نا جب میدان معاشر اٹھے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں تو میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں ان باپوں کو بھی جنہوں نے وہ بیٹے جنے جب یہ لڑکے دنیا میں رہے روڈوں پر رہے تو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے قبر میں پہنچے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کی صدا میں پہنچے ہیں اور جب میدان معاشر آمنہ کا لال سامنے ہوگا اور وہ لڑکے اٹھ کے جب کہیں گے لبیک یا رسول اللہ یہ جگہ کہ دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج بھی تیرے ہیں کل بھی تیرے ہوں گے اور میدان معاشر بھی جب رسول پاک
کر سامنے ہوں گے، اپنی زبانوں کو یہ عادت ڈالو، زندہ ہو تو تب بھی لبیک یا رسول اللہ، موت آئے تو آخری وقت جب زبان حرکت کرے تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ۔ عشق نبی میں ہستی سنورتی ضرور ہے، قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے۔ دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت میں ہر جگہ کہ مشکل نبی کے نام سے ٹلتی ضرور ہے، اور مومن کی روح قبر میں اللہ کی قسم چہرہ مصطفیٰ سے بہلتی ضرور ہے، اور طوفان میں جس نے دے دی دہائی حضور کی، کشتی بھنور سے اس کی نکلتی ضرور ہے، اور بابر نبی کے روضہ انور پہ پہنچ کر حسرت دل فضیل کی نکلتی ضرور ہے۔ اور اے باد صبا ذرا تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم نظریں بچھانے والے ہیں۔ عالم یعلم، کیا بات ہے، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم سبحان اللہ، وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقہ سبحان یا رسول مدنی۔ ستا محبت چے پکم زلکی نقش شوی نوی نشت ہوئے زلکی ایمان یا رسول مدنی۔ او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشقا چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی۔ اور دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر تا خوشالے گم، سبحان اللہ، دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر تا خوشالے گم، چے دل بر پکلی دیشی دا محشر اختر زمالے۔ اور یا رسول اللہ دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے، دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے، روح میں تو جگر میں تو اور جان میں تے۔ اور زما مشک و عنبر نشت بے لتانا، زما مشک و عنبر نشت بے لتانا، مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تو۔ اور نمی درشت بے لتان نمی دارشتا، نمی درشت بے لتان نمی دارشتا، در میں تو دوا میں تو درمان میں تو۔ اور یا رسول اللہ ستا پا مینہ کی مدینہ و ایمان اولید، ستا پا مینہ کی مدینہ و ایمان اولید، دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تو۔ اور زدہ بل گنج و گوہر محتاج نعمہ، شاہ میں تو بادشاہ میں تو سلطان میں تو۔ یا رسول اللہ ستا دمخ پا صفحہ، ستا پا تعلیم للم بیر میں تو استاذ میں تو قرآن میں تو۔ اور دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو، دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو، شوق میں تو ذوق میں تو درمان میں تو۔ اب ہمارے شاہ صاحب اور اس سے پہلے قبلہ سید سرور شاہ صاحب اپنی عقیدت کا اور محبت کا میرے لیے بڑا انہوں نے مشکل مرحلہ بنایا۔ میں نے شاہ صاحب کو بھی کہا، میں نے کہا آپ کی حسن عقیدت ہے کہ آپ نے ان الفاظوں سے، میں نے کہا ورنہ جو تقریر آپ نے کی، جو ماشاءاللہ ایک حدیث پر آپ نے اتنی لمبی اور خوبصورت گفتگو فرمائی، تو ظاہری بات ہے ہماری تو زبان نہیں ہے، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو آپ اگر میں نے کہا اس طرح کہیں گے کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ واقعی امید بن جاتی ہے کہ واقعی خصوصی خطاب تو ان کا ہے پھر۔ حالانکہ میں نے کہا میں تو آپ کو میں نے سنا اور کچھ تحریک کا پیغام دے کے میں نے کہا میں رخصت چاہوں گا۔ جو آپ نے یہاں پر شاہ صاحب کے جو کلمات تھے، اس طرح بابا جی فرماتے تھے نا اپنے تعارف کے حوالے سے
تو ہمارے دادا حضور نے یہ صاحبان آئے تھے ادھر، انہوں نے استانہ شریف میں بابا جی کی مزار کی زیارت کی ہے، میرے جد امجد کی. تو آپ فرما رہے ہیں بے دا اجازت استا کسپوستا کے حساب کمزان، بے دا اجازت استا کسپوستا کے حساب کمزان سمر و خراب کمزان. یہ شعر میں نے قبلہ امیر المجاہدین بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے، آپ اکثر مجھ سے بابا جی کے میرے دادا حضور کی پشتوں کے اشعار سنتے تھے، پھر مجھے کہتے تھے اس کا ترجمہ کرو، پھر مجھے فرماتے تھے یہ لکھو میرے لیے، میں اس کو یاد کروں گا. تو آپ فرماتے، میں نے کہا حضور دادا حضور کا ایک شعر ہے کہ بے دا اجازت استا کسپوستا کے حساب کمزان. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت کے بغیر میں اپنے آپ کو آپ کے در کی کتوں میں شمار کر دوں، بے دا اجازت استا کسپوستا کے حساب کمزان، میں اپنے آپ کو حساب کر دوں. تو آگے جو فرماتے ہیں بابا جی کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے کہا یہ تو حد ہے کہ جب یہاں ہمارے اکابر تھے تو پھر ان کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا. بے دا اجازت استا کسپوستا کے حساب کمزان سمر و خراب کمزان. یا رسول اللہ میں کتنا اپنے آپ کو خراب کر دوں گا اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر کہوں کہ میں آپ کے در کی کتوں میں شمار ہو گیا. یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو خراب کروں گا. بے دا اجازت استا کسپوستا کے حساب کمزان سمر و خراب کمزان. ستا دربار کے خوخ کلپ حس ازادی یمن. یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے دربار میں یہ آزادی بھی نہیں پسند کہ میں کہوں گا کہ میں آپ کے در کی کتوں میں شمار ہو گیا. نہیں، جب آپ اجازت دیں گے تو میں اپنے آنکھیں جھکائے آپ کے در کی کتوں میں آ جاؤں گا اور قطار میں کھڑا ہو جاؤں گا. بس جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا میں کتا پاک رسول اللہ دا قوم کے شور مچاوے. آپ نے فرمایا کہ واقعی جب اکابرین یہاں تھے تو پھر اللہ کریم نے ان کو کیا مقام دیا، پھر ان کو اللہ نے دنیا کی سرداری عطا کی ہے. پھر امیر المجاہدین کا کل بھی میں نے 2 پروگرام کیے ہیں. کہاں پر؟ خیبر پختونخوا میں. کس عنوان سے؟ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے عنوان سے. پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل ہر جگہ پہ، کبھی چارسدہ میں تو کبھی آگے جا کر پشاور میں تو کبھی مردان میں تو کبھی تختبائی میں کیا پروگرام ہے، تو کبھی سوات میں. جی ہم بابا جی کا عرس منا رہے ہیں، جی ہم بابا جی کا عرس منا رہے ہیں. میں نے کہا بابا جی تو لاہور کے تھے اور بابا جی کے ہمیں تو لوگوں نے کہا نہیں وہ پنجابی تھے، آپ تو پشتون ہیں. تو پنجابی اور پشتون جو لسانیت کا فرق ہے وہی یہ تو بڑا فرق ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ بابا جی نے کہا فرمایا وہی ہوا جو میں نے قوم کو سمجھا دیا کہ نہیں پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی یہ لسانیت کا اور قومیت کا جو نظریہ تھا دفن ہو چکا ہے. اب نظریہ وہی چلے گا جو حضرت سلمان نے فرمایا، سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. اب سلمان جب حضور کا غلام بن گیا تو چاہے فارس سے آئے، حضرت بلال حبشہ سے آئے، رنگ مبارک بھی کالا، ہونٹ بھی بڑے، لیکن جب حضور کا غلام بن گیا تو قیامت تک ہمارے سروں کے تاج بن گئے. بندہ حیران رہ جاتا ہے. بچوں کے سینوں پر لکھا ہے کہ ٹوپیوں پر لکھا ہے امیر المجاہدین. آگے جا کر پروگرامات ہو رہے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں تو مدارس میں اور جس جگہ جاتے ہیں بابا جی اسٹائل کا ماما اپنے نام کے ساتھ آگے لکھتا ہے بابا جی کی نسبت کے ساتھ رضوی. اپنی بچوں کے نام جو ہے نا وہ بابا جی کی بچوں کے نام پہ اور حضرت امیر محترم کے نام پہ رکھتے ہیں. واللہ یہ تو پٹھانوں کا ماحول تھا، یہ تو وہ ماحول تھا جو کہ شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح. لیکن جب بابا جی نے حضور سے وفا کی، عبد الرحمن بابا کا یہ شعر جو آپ نے فرمایا استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی. یا رسول اللہ جو تیرے در کے گدا ہوتے ہیں تو پھر وہ گدا نہیں رہتے، پھر وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی اور ہر چستاد در اودی در پدرشی. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدریوں پار پھرتے ہیں. ہر چستاد در اودی در پدرشی اور بدربار در رسالت سے سرفراز شی، جن کو میرے کریم آقا سے سرفرازی اور نگاہ ناز مل جاتا ہے. بدربار در رسالت سے سرفراز شی، سو داتا اور سو خواجہ سو قلندر شی. تو پھر کوئی داتا بن جائے، پھر کوئی خواجہ بن جائے اور پھر کوئی قلندر بن جائے. میں نے کہا اگر عبد الرحمن بابا
अमीर उल मुजाहिदीन के दौर में मौजूद होते तो वो बेसाख्ता फिर पुकार उठते कि फिर कोई अमीर उल मुजाहिदीन बन जाए। के साथ बेशक इस कौम को बेदार किया और उसको गैरत और हमीयत का दर्स दिया। आइए सर मैं आपको मुख्तसर वक्त में जो अमीर उल मुजाहिदीन ने इस कौम को बेदार करना था और जिस अंदाज से आपने इस कौम की तरबियत की, और फिर वो कौम जिनको डराया धमकाया गया था, जिनको जिद्दत के नाम पे, मॉडर्निज्म के नाम पे इस्लाम से दूर दूर कोसों दूर किया था, और इनके जहन में ये बात डाली थी कि नहीं, पहले जो मादी कुव्वतें हैं उस कुव्वतों को जमा करना होगा, पहले टेक्नोलॉजी हासिल करना, फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि अब तो मामला ये है कि आप हजारों किलोमीटर दूर रहकर आप बटन दबाएंगे तो उधर से मिसाइल उड़ेगा और फिर आके जाकर वो बंदा आगे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ होगा, और यहाँ पर जो टारगेट है वो तो हजारों किलोमीटर दूर, तो आप सिर्फ तकबीर से काम नहीं होगा। ये हम सुनते थे, ये हम बड़े मुबल्लिगीन के सुनते थे, बड़े बड़े दीन जो लोग यानी दीन के दावेदार थे वो कहते थे अब सिर्फ तकबीर से काम नहीं होगा, अब साथ साथ तदबीर भी होगी, अब साथ साथ आपने मॉडर्निज्म की तरफ आना है, टेक्नोलॉजी हासिल करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। अब अमेरिका से इस तरह मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन आप यकीन जाने उस मायूसियों की दौर में भी एक बाबा व्हील चेयर पर बैठकर फरमाते थे नहीं नहीं, इस्लाम अपनी पावर रखता है। वो बात इतनी अजीब लगती थी उसी वक्त, नहीं नहीं, इस्लाम अपनी ताकत से खड़ा है, नहीं, इस्लाम तो 8 तलवारें लेकर आपको बदर लेके जाता है, इस्लाम तो 60 का मुकाबला 60,000 से करवाता है और फिर उसको 50 भी देता है। इस्लाम तो अपना एक पावर है, अपना एक ताकत है। उसी वक्त लोग कहते थे ये जो है ना, ये जहालत है, ये शिद्दत पसंदी है, ये तो हो ही नहीं सकता, अब तो ये है, अब तो वो है। और आप उसी वक्त से गैरत का दर्स देते कि नहीं, आप गैरत और हमीयत के साथ मैदान में आ जाए। आप इकबाल सुनाते थे कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगुदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे खरीदारा, सबक कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन कभी जरी से नहीं। आप इकबाल को यूं सुनाते थे, सबक कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन कभी जरी से नहीं। अगर किसर भी है दुनिया में काजियुल हाजात, जो फक्र से है मुयस्सर कलंदरी से नहीं। आप उसी वक्त फरमाते कि नहीं नहीं, अगर जवाब मेरे कौम के जसूर गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। हमें तो इकबाल भी अजीब तरीके से लोगों ने सुनाया था, बस रचीनो अरब हमारा, बाकी इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं था। आपने फरमाया नहीं नहीं, एक बार तो उसी वक्त फरमा गए थे सबक कुछ और है, तो जिसको खुद समझता है सवाल बंदे मोमिन कभी जरी से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। आप उसी वक्त फरमा रहे थे ये असबाब से नहीं हुआ, ये तो अल्लाह अकबर की ताकत से हुआ है, ये तो हुजूर के इश्क वफा की कुव्वत से हुआ है, ये तो गैरत से हुआ है, वो गैरत जिस पर अल्लाह भी खुश होता है, जिस पर मेरे करीमा का भी खुश होते हैं। आपने मुसलसल ये दर्स दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जिनका शुमार बहुत बड़े फकीह साहबा में होता है, बड़े बड़े फकीह आपके सामने दुजानों बैठकर शर्फ तलम्मुस हासिल करते थे। उस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो क्या कहते हैं, आप फरमाते थे कि हाय काश ये जो मेरे अहादीस का और ये जो मेरे जो जिहाद का और हुजूर के साथ मैंने जितने भी ये दीन के काम किए हैं, काश मुझे एक जुमला, जो गैरत वाला जुमला हजरत मिक़दाद बिन अस्वद ने हुजूर के सामने फरमाया था, काश ये सब कुछ कुर्बान होता उस जुमले पर, ये सब कुछ मिक़दाद के और वो जुमला मेरा होता कि जब मेरे महबूब ने फरमाया कि बदर जाना चाहिए कि नहीं, तो हजरत मिक़दाद पहले उठे। आप उठे और फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर हमसे पूछते हैं तो हम कौम बनी इस्राइल नहीं है, या रसूल अल्लाह हम तो आपके गुलाम है, हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो वो कौम मूसा की तरह नहीं है जो उन्होंने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा फज़हब रब्बुका फक़ातिला इन्नहा हुना काइदून। या रसूल अल्लाह हम तो आपके गुलाम हैं, हम आपके दाएं तरफ, हम आपके दिल की तरफ, हम आपके आगे, हम आपके पीछे, हम हर तरफ से लड़ेंगे। और या रसूल
रसूल अल्लाह बदर तो सामने हैं, आप हुक्म फरमाएंगे। तो यमन का जो सबसे दुश्वार गुजार रास्ता था वो मिसाल के तौर पर पेश होता था, या रसूल अल्लाह हम तो बरकुल गमात तक भी चलेंगे, और या रसूल अल्लाह हुक्म तो फरमाओ हम तो अपने घोड़े समंदर में डालेंगे। अब्दुल्लाह ने मसूद फरमाते थे, बुखारी की हदीस है, फरमाते थे काश ये जुमला मेरा होता, जिस जुमले से, काश ये जुमला मेरा होता जिस जुमले से मेरे सरकार खुश हुए। ये याद रखिए, गैरत से और गैरत की जुमलों से जब आप ये नारा लगाते हैं ना, मनसब व नबी है, तो आगे से लोगों के जो है ना वो पेट में दर्द और मरोड़ उठते हैं, ये बड़ी सख्त बातें करते हैं। ये मैंने कहा हम नहीं करते, ये तो हदीस है मेरे मुस्तफा करीम का। लेकिन ये तो और बात है कि जो भी बात अमीरुल मुजाहिदीन, जो भी नारा आपके जुबान मुबारक से निकला, ये हदीस पहले भी था और लोगों ने शायद इसको सुना भी था, लेकिन यूं बतौर स्लोगन उस फकीर के जुबान मुबारक से जब निकला तो बच्चे बच्चे को भी याद हुआ। आप कहेंगे कैसे? इस नारे से हुजूर खुश होते हैं, गैरत वाले जुमले से। जब बाबा जी फरमाते थे ना, इतना सितमगर हुनर आजमाए, ये गैरत वाले जुमले हैं, ये गैरत वाले अशार है। जब बाबा जी फरमाते थे ना कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, तुम इस्लाम के लिए निकलो, तो इस्लाम के लिए तो मैदान में तो आओ, बदर की फिजा तो पैदा कर। आप यकीन करें इससे हुजूर खुश होते हैं। साहबा फरमाते हैं कि जब हजरत मिक़दाद ने ये जुमला कहा, तो जब हमने सरकार के चेहरे बददुआ को देखा कि जब मेरे मुस्तफा करीम ने ये अपने सहाबी के और अपने गुलाम का ये जुमला सुना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर वो खुशी आई, वो खुशी आई। सहाबा फरमाते थे कि जब हुजूर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होते थे तो क्या एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता। क्या होता? इज़ा सुर्रस्तिनार वजहा कअन्नहु क़ित्अतु क़मरिन, इज़ा सुर्रस्तिनार वजहा कअन्न शम्स तजरी फी वजही कअन्न वजहहु वरक़त मुसहफ़िन, कि जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खुश होते तो आपका चेहरा मुबारक मजीद खिलता और यूं महसूस होता कि जैसे चांद आपके चेहरे मुबारक में चमक रहा है। यूं महसूस होता जैसे चांद के दो टुकड़े आपके चेहरे मुबारक में नजर आ रहे हैं। यूं महसूस होता जैसे कुरान अजीम शान का एक सफेद वरक खुल चुका है। इसलिए मेरे जद्द अमजद पुकार उठे, इस्तार रुखसार शम्स व कमर सरयौ नदी। है कोई पश्तो समझने वाला? ये भी बहुत है माशाल्लाह। इस्तार रुखसार शम्स व कमर सरयौ नदी। या रसूल अल्लाह, आपका रुखसार मुबारक और शम्स व कमर कभी एक नहीं, कभी हम तशबीह नहीं दे सकते। इस्तार रुखसार शम्स व कमर सरयौ नदी, इस्तार जुल्फान मुश्क व अंबर सरयौ नदी, चरता नरगिस शहला गजाल चरता खीफ ईदगस्ता बसर सरयौ नदी, चरतस्ता आबरू मेहराब और कमान चरतस्ता कत सर्वे सनोवर सरयौ नदी, जल जख्म मजरूह सेहत नगाड़ी स्ता मुजगान दीरो नश्तर सरयौ नदी, जेबाड़ कौन नरसी बहाता स्ता बिन गाह दुर्र गौहर सरयौ नदी, न मसीह दलास मलहम और पटेल वाड़ा दिलरुबा स्ता परहर सरयौ नदी, और मखदहर बुलबुल और हर गुलस्तान मखाद मोहम्मद अमीन दफ्तर सरयौ नदी। काश आपको पश्तो समझ आती, वल्लाह ऐसे है कि एक शेर पर आप झूम उठते। आला हजरत जिस तरह मैंने एक किताब में ना आला हजरत के और बाबा जी के शेरों का जो है ना, एक दोस्त को कहा था, उन्होंने थोड़ा सा उसमें वो पेश किया, जैसे यूं महसूस होता है कि आला हजरत के उर्दू अशार का पश्तो में तर्जमा बाबा जी ने पेश किया है। आप फरमाते हैं ना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। तो मेरे जगह फरमाते हैं, जड़गिया जड़गिया सतर के लगावद कदम ला रनदा, हुजूर पे के कदमों न तुम रखवा रनदा, बदे कुसो के बजिब्रील अलैहिस्सलाम पे अपला लशौकत लदरो रस्ता खुद पा रनदा। सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपके निगाह नाज से यकीन करें, आशिकों की जुबान है ना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अकीदा फिक्र सब कुछ तो एक ही है, गैरत और हमीयत भी एक है। आप फरमाते बकारे पे शहरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जब आप दिन पुकारते हैं नसीब दे रब का सरदारी, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शुरारा पे खलाचारी अगिस्नी या रसूल अल्लाह।
اس لیے کہ جب حضرت مقداد نے یہ جملہ کہا تو میرے سرکار خوش ہوئے، اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو غیرت کی بات پہ، غیرت کے اظہار پہ حضور خوش ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام راضی ہوتے ہیں. اور جب حضور کی عزت کی بات ہو، حضور کی ناموس کی بات ہو، اور ادھر بندہ اپنی خدمات پیش کرے، سیدنا عمر فاروق مرید و مراد رسول، وہ عمر جس کی عادہ پہ شہدہ سقر، وہ شخصیت آپ پکارتے تھے کہ ہے کاش یہ میری ساری نیکیاں اس ایک رات پر قربان جس رات میں سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، جو آپ نے غار ثور میں حضور کے ساتھ گزارا، میری ساری نیکیاں اس رات کے ایک پہر پر قربان. وجہ کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کیا اسی رات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے نوافل بہت پڑھے تھے، یا حج ادا کیا تھا، یا عمرے بہت ادا کیے تھے، یا آپ نے درود شریف زیادہ پڑھا، یا ذکر و اذکار میں مشغول تھے، یا زیادہ سجدے کیے؟ نہ اسی رات آپ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عزت و ناموس پر پہرا. مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو کعبہ میں اشرف یہودی کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دے. محمد بن مسلمہ اٹھے، یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا، یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا. تو سرکار نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو بقیع تک سرکار تشریف لے آئیں، اور بقیع سے آپ نے دعا دے کر رخصت کیا، اندو علی برکت اللہ وعونی، جاؤ اللہ کی برکت اور مدد اور تائید تمہارے ساتھ ہو. وہ صحابہ جب جا کے انہوں نے اس خبیث کا کام تمام کیا اور اس کا سر لے کر واپس آئے تو میرے کریم آقا مسجد کے دروازے پر اپنے غلاموں کا انتظار کرتے رہے، پوری دنیا کو بتاتے رہے. یہ بتا گئے، آج ہمیں کہتے ہیں نا کہ جب حضور رحمت للعالمین ہے، اور ہم جب رحمت للعالمین کی تفصیل میں جاتے ہیں تو یہ نقطہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضور تو رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین صرف نہیں تھے. تو آگے جا کر جب رحمت للعالمین کا معنی یہ کرتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے، تو اس کی ضمن میں اس کو کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل. واقعی حضور اپنے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، واقعی حضور رحمت للعالمین کی، اس میں تو کوئی شک اور شائبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور نے کبھی گستاخوں کو بھی معاف کیا، یہ نہیں ہے کہ حضور نے کبھی گستاخوں کے لیے نرم گوشہ بھی رکھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام پر حملہ آور ہوا اور اسلامی اقدار کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی اور پھر حضور نے کہا کہ نہیں اس کو معاف کر دو. وہ تو میرے کریم آقا نے فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان کیا، عام معافی کا اعلان کیا. لیکن ابن خطل کو تو کعبے کے دروازے اور کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی نہیں چھوڑا. یہ درس اگر ہمیں اس زمانے میں کسی نے دیا ہے تو وہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ یہ تو قوم کو اس طرف لے کے جا رہے تھے. بڑھیا کی وہ حدیث، وہ من گڑت روایت سنا کر اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا. یہ تو وہ مرد کلندر تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب ہاتھوں میں زور نہیں ہے حضور کی تلوار کی نفی تو نہ کرے. جب آپ اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھا سکتے، جب آپ اس دنیا سے اور اس کی جاہ و جلال سے اور اس کی جو ہے نا وہ پرکیف عیاشیوں سے آپ نہیں باہر ہو سکتے، تو کم از کم حضور کی تلوار کی نفی بھی نہ کرے. کیونکہ میرے سرکار تو 27 مرتبہ خود بنفس نفیس تلوار لے کر میدان میں نکلے. میرے دادا حضور کا ایک شعر ہے کو لطف آئے گا. آپ فرماتے ہیں تسبیح پلاس کی پجمات کی کے نستلم فن کری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تسبیح پلاس کے جماعت کے کینا استلم فن کبھی، کیونکہ آپ خود بھی بڑے پیر تھے، آپ کے مرید تھے، چاروں سلسلوں میں آپ بیعت اور اجازت بھی آپ لیتے تھے، آپ معزون اور خلیفہ بھی تھے. تو فرماتے ہیں تسبیح پلاس کے، تسبیح تو آپ جانتے ہیں نا، تسبیح پلاس کے لاس میں ہاتھ میں، تسبیح پلاس کی جماعت کی کہ ناستلم فن کبھی. تسبیح ہاتھ میں ہو اور اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو تو کیا ہی مزہ، کیا ہی لطف ہے. ساری رات عبادت کرتے رہو، بہت ہی لطف آتا ہے اس میں. لیکن اس کے آگے جو جملہ ہے وہ آپ کو لطف آئے گا. کہہ رہے تسبیح پلاس کی جماعت کی کہ ناستلم فن کبھی، خودتورہ پلاس کی میدان کی ادھر دلم فن. میں اللہ کا گھر ہو اس کا بھی کوئی اور لطف ہے، لیکن دورہ پلاس کے میدان کے ادھر دلم فن کبھی. پھر یہ نہ ہو جب اسلام کو تلوار کی ضرورت پڑے تو پھر تسبیح کا آڑ لے کر میں چپ جاؤں. نہیں، پھر فرمایا واللہ پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہے کہ دورہ پلاس کے جب تلوار ہاتھ میں ہو اور میدان کے
चौधरी दलम खान कवि, और फिर हुजूर के दीन के लिए मैदान में उतरने का वक्त हो तो फिर इसका भी मजा ही कुछ और है। उनके खिलाफ जिहाद थी मोहम्मद एजेंसी में, वो तो अंग्रेजों ने खुद लिखा, जो इसका उसी वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और फिर ये वज़ीर आज़म भी रह चुका है इंग्लैंड का। उन्होंने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि 37 में हमारा मुकाबला जिन मुजाहिदीन से था तो हमारे हाथों में बंदूकें वो काम नहीं कर रहे थे और हमारी तोपें वो काम नहीं कर रहे थे जो उनके हाथ में सूटियाँ काम कर रही थी। एक ही दिन पर एक ही दिन में ये तारीख पूरी जो है ना मैंने अपने तौर पे नहीं लिखी कि मैं चूंकि पोता हूँ तो मैं हुस्न अकीदत में कुछ आगे निकल जाऊंगा और जो है ना एक छोटी बात को बड़ा होकर पेश करूंगा कि मैं अपने बड़े जो है ना वो दादा का जो है ना मैं पोता हूँ। ये हमने स्पेशल ब्रांच और आर्काइव्स की जो बंडलें हैं ना उससे निकाल के, जो उन्होंने 24 घंटे बाबा जी के साथ अपने जासूस किए थे उससे निकाल के, तो उसी में है कि 1930 की जंग में दादा हुजूर ने सिर्फ एक जंग में 700 अंग्रेजों को मुर्दार किया, 700 अंग्रेजों को, और इतनी जो उसकी पूरी पलटून थी ना वो तमाम के तमाम तबाह हो गई थी। और कह रहे थे कि जब ये दो मुजाहिद नीचे तशरीफ ला रहे थे, एक आपके जो मुर्शिद थे उसका साहबजादा था और एक आप थे, दोनों घोड़ों पर सवार थे, पीछे मुजाहिदीन थी। तो उसी वक्त जब मुजाहिदीन पीछे आ रहे थे इतना माल गनीमत था कि लोग लाने से आजिज हो चुके थे। उसी वक्त आपकी जुबान मुबारक पर यह शार थे, कल पमाल सर यरी की चीमान लरी सर, कल मैदान की रुस्तुकी की चीमान लरी सर। कह रहा है कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इश्क व वफा हो वो मैदान से कब भागता है, वो तो मैदान में आगे ही निकलता है। और सौदा माल और सरनंद पर मैदान दसिया ले देर पर सौदा सर फकी की चीमान लरी सो। कह रहे आज ही सौदा है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांगे से। आज कह रहे आज तो माल और जान की और सर की सौदा है, खुदा की कसम जो हुजूर का आशिक है उसको तो ये सौदा पूरे कायनात से ज्यादा है। जो उनकी सर का सौदा हो जाए, जिस तरह हज़रत खालिद इब्न वलीद फरमाते थे फ़इन्ना माना कौमन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल हमरा। आपने अपने वक्त की सुपर पावर जो अपने आप को कहते थे उसको खत लिखा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अगर दाखिल नहीं होते फातुल जिज़्या ताय्यन वांतुम साइरून, फिर जिज़्या और टैक्स अदा करो। ये है गैरत कि जब जिज़्या और टैक्स भी नहीं है तो फिर सुन, मेरे पास हुजूर की वो गुलाम रहते हैं कि इतनी मोहब्बत आपको शराब पीने से नहीं है जितना हुजूर के गुलामों को हुजूर के दीन के लिए अपने सर कटाने से। और उस काब इब्न अशरफ यहूदी का सर अपने हाथों में लिए तो मेरे करीम आका मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आए और वो जब बकीउल अर्ज़ तक पहुंचे तो उन्होंने तकबीर, नारे तकबीर यानी अल्लाह अकबर का जो नारा बुलंद किया तो मेरे करीम आका ने मस्जिद से, मस्जिद नबवी शरीफ से उसके जवाब में अल्लाह अकबर कहा। फिर वो कैसा उसका लुत्फ था, तेरी हर अदा पे जां फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया। वो कैसा वो लुत्फ जब करीम आका ने अल्लाह अकबर, तो उसी वक्त सरकार ने सहाबा से क्या फरमाया, मैंने कहा ना गैरत वाले कामों पे हुजूर खुश होते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया वो ये जो आ रहे हैं ना ये कामयाब चेहरों वाले, ये जो आ रहे हैं ना ये कामयाब लोग हैं, ये कामयाब चेहरों वाले हैं, ये जो मेरे इज्जत और नामूस के लिए निकलते हैं, ये जो उसके इज्जत आबरू के हिफाजत के लिए निकलते हैं, ये जो इस्लाम के दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, ये जो 27 गोलियां गुस्ताखों की सीनों में पेवस्त करते हैं, ये जो गाजी मुद्दीन का खंजर लेकर गुस्ताखों का ताक़ुब करते हैं, ये जो गाजी तनवीर कादरी और हाफिज़हुल्लाह की तरह हुजूर के दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये जो गाजी खालिद की तरह एक कादियानी को उसी अदालत में मुर्दार करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये कामयाब चेहरों वाले हैं, उनके चेहरे कामयाब है। क्यों कामयाब है? ये जो मेरे इज्जत और नामूस की खातिर निकलते हैं। मैंने इस वजह से कहा लब्बैक वालो तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी खुशकिस्मती का क्या आलम। दुनिया वाले जो भी कहे, देशगर्द कहे, दुनिया वाले आपको पागल कहे, आपको एक्सट्रीमिस्ट कहे, आपको इंतहा पसंद कहे, आपको देशगर्द कहे, आपको गद्दार कहे, कोई परवाह नहीं, कोई मसला नहीं। हमें करीम आका ने कामयाब चेहरों वाले कहे हैं जो मेरे इज्जत और नामूस पर पहरा देते हैं, वो देशगर्द नहीं, वो तो कामयाब तरीन लोग हैं। कितना हुजूर मेरे करीम आका को खुशी हुई है समझ से।
یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو اب قتل کی نعرے لگاتے ہیں، یہ اب دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں دنیا سے کیا غرض ہے، ہم تو مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں، واللہ ہمیں کوئی اور چیز نہیں۔ مجھے ایک دوست نے، ہمارے خیبر پختونخوا کے ایک مخلص ترین کارکن نے رات کو میسج کیا، پہلے کافی عرصہ ہوا ہے، کہہ رہا ہے یہ جو انڈیا میں یہ ہوا وہ ہوا، آپ مہربانی فرمائے نا کل جمعے کے بعد کم از کم خیبر پختونخوا میں احتجاج کی کال دے۔ تو میں نے اس کو کہا کیوں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس وجہ سے کہ وہ اصل میں ہمارے قریب کچھ لوگ ہیں، اور وہ پی ٹی آئی میں ہے، کچھ نون لیگ میں ہے، کچھ اور پارٹیوں میں ہے، تو اس کے سامنے نا ہماری کچھ وہ ہو جائے گی کہ دیکھو ہم نے تو نکال دیا، اور وہ بات بھی نہیں کریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا دیکھو یہ امیر المجاہدین کا قافلہ ہے، اور ہمیں بابا جی نے جو درس دیا ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے نکلے کہ وہ نون لیگ والا تو پھر کل وہ کہے گا کہ کیوں نہیں نکلے، ہم اس وجہ سے نکلے کہ کل وہ پی ٹی آئی والا کہے گا کہ ابھی کیوں نہیں نکلے۔ میں نے کہا اگر ہم کسی وجہ سے کہ یہ خوش ہو جائے گا یا یہ ناراض ہو جائے گا یا اس کو ہماری جو ہے نا وہ کچھ عزت بن جائے گی، میں نے کہا جب بھی اگر ہم اسی طرح نکلے تو آپ یاد رکھنا یہ جو تائید خداوندی ہے نا، اللہ اور رسول کی تائید ہے، پھر یہ شامل حال نہیں ہوگی، یہ بالکل پکی بات ہے، پھر یہ شامل حال نہیں ہوگی۔ میں گواہ ہوں اس چیز کا، کیونکہ میں مذاکرات کرتا تھا، ایک مرتبہ یہ وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے تو آگے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں ایک وزیر تھا، انہوں نے کہا نہیں ان کو بھی نا، ہماری طرف اس طرح اشارہ کر کے کہا ان کو بھی کچھ فیس سیونگ دے دے۔ تو میں نے یہ لفظ سنا نا فیس سیونگ کا، تو مجھے فوراً جو ہے نا میں نے کہا دیکھو یہ بات اگر حضور امیر المجاہدین کے سامنے ہم کہیں نا کہ ہمیں فیس سیونگ کے لیے، وہ کہہ رہے تھے کہ چلو آپ کو کچھ فیس سیونگ دیتے ہیں، یہ جب بس جاتے ہیں نا قائدین پارٹی والے، اب اس چکر میں نا کہ پی ڈی آئی کو کیسے ہم فیس سیونگ دیں، اب وہ صرف اسی چکر میں ہے چیئرمین صاحب کہ میں کس طرح فیس سیونگ لوں، اپنی لوگوں کو مطمئن کر سکوں کہ نا چلو کچھ نہ کچھ تو مل چکا۔ تو وہ کہہ رہا تھا ان کو کچھ فیس سیونگ دے، یہ اپنے کارکنوں کے درمیان جائے تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہو کہ دیکھو ہم یہ کر کے آئے ہیں۔ یقین کریں میں نے برجستہ جواب دیا، میں نے کہا دیکھو یہ لفظ بھی دوبارہ نہیں کہنا، ہمیں کسی کے سامنے کوئی فیس سیونگ نہیں چاہیے، کوئی فیس سیونگ نہیں چاہیے، نہ ہمارے کارکن ایسے ہیں کہ وہ ہم سے فیس سیونگ چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں فیس سیونگ صرف ایک دربار میں چاہیے، جس دربار میں کلندر لاہور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے، گر حساب امرات و بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، ہمیں صرف ادھر ہی فیس سیونگ چاہیے کہ ہماری ادھر ہم سامنا کر سکے، اس دربار میں ہم سرخرو ہو سکے، اس دربار میں ہم جا سکے، تو اس انداز سے کہ ہمارے ماتھے پر، ہمارے چہرے پر غداری کا داغ نہ ہو، باقی دنیا کے سامنے ہم دہشت گرد بن جائے، غدار بن جائے، پرواہ نہیں، ہم دنیا کے سامنے انتہا پسند بن جائے، پرواہ نہیں، بزدل بن جائے، پرواہ نہیں، بہادر بن جائے، پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے تو صرف ایک دربار میں کہ ہم جب مکینی گنبد خضرا کے سامنے جائیں تو ادھر ہمیں سرخرو ہمیں کامیابی دیتا ہے نا، جو اسی اخلاص کی برکت سے کہ ہم کسی کے اشاروں پر نہیں آتے، نہ ہی ہم کسی کے اشاروں پر جاتے ہیں۔ وہ تو اور بات ہے کہ منافق کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ہم سینوں پہ گولیاں کھائے تو کہتا ہے یہ کس لیے، گھر میں بیٹھے رہے تو کہا ابھی نکلی کیوں نہیں، ہم نے کہا ہمارا کام آپ کو راضی کرنا ہے نہیں، آپ کو خوش کرنا ہے نہیں، اور آپ کو مطمئن کرنا بھی ہے نہیں، ہم جن کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے۔ اور بابا جی فرماتے تھے نا مالک دیکھ رہے، مالک دیکھ رہے، جب مالک دیکھ رہے تو ہمیں کیا پرواہ، خوش تو آپ نے ویسے بھی نہیں ہونا۔ منافق کو بابا جی فرماتے تھے کسی حال میں خوش نہیں۔ ابو بکر صدیق سارا مال لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے یہ ریاکار ہے کہ سارے مال کی ضرورت کیا تھی، کچھ تو گھر میں بھی چھوڑ دیتے۔ عقیلاً ساری 2 کلو کھجور میں سے 1 کلو گھر لے آئے، فاقہ ہے، 1 کلو چک سے لے آئے کہ بہت کم ہے لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب لے آئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عقیلاً ساری کی ساری کھجوری تمام سامان کے اوپر رکھ دو۔ تو منافقوں نے کہا اس 1 کلو کی اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے، ہم حویلیاں میں گولیاں کھائیں۔ تو ادھر سے بھی خدا کی قسم اس یعنی بندے کا دل روتا ہے نا یہ بے حسی دیکھ کر کہ صبح کو میں دیکھ رہا تھا تو کچھ لوگ حکومت کو، اس میں کچھ ملا بھی تھے، کچھ پیر بھی تھے، کچھ تاجر بھی تھے، کچھ وکیل بھی تھے،
جی میں ہم جو ہے نا وہ پولیس انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے امن قائم رکھا. خدا کی قسم جب میں نے ان لوگوں کی کچھ ویڈیوز اور کچھ پوسٹیں دیکھی دل خون کے آنسو رونے لگا کہ اتنی بھی بے حیثی تو نہیں ہو سکتی جب اپنے آپ کو حضور کا غلام کہے, مسلمان کہے, کہ آپ جلوس کی واپسی پر اور جلوس جو ہے نا پرامن طریقے سے آپ کے خلاف دھرنا بھی نہیں ہے, احتجاج بھی نہیں ہے, صرف جو ہے نا وہ اور ہائی کورٹ کا اجازت نامہ بھی ساتھ ہے, آگے انتظامیہ سے بات بھی ہوئی ہے, پھر اس کے باوجود آپ اس طریقے سے ہمیں سیدھی گولیاں مار رہے ہیں اور اس پر آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. واللہ یہ تو ہمارا مقصد نہیں تھا ان کو مارنا. جب مقصد ان کو مارنا تھا تو پھر ہم دکھاتے کہ حضور کے غلاموں کے سامنے تم کیسے ٹکتے ہیں. یہ تو قبلہ امیر محترم نے کمال فراست کا مظاہرہ کیا, کہہ رہا کہ ہم فقہ کمالیت کی طرف اس قوم کو نہیں لے کے جاتے, بابا جی نے نکالا ہے ہمیں, بابا جی نے ہمیں ذہن دیا ہے نظام کا, ہم نظام کی طرف آ رہے ہیں. جب نظام قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر حضور کے دین کی تحفظ بھی ہوگی, عزت آبرو کی بھی تحفظ ہوگی, صحابہ کی ناموس کی بھی تحفظ ہوگی, اولیاء اللہ کے ناموس کی بھی تحفظ ہوگی. مجال کہ وہ اپنے اب آپ دیکھیں نا افغانستان میں نظام قائم ہوا نا, نظام قائم ہوا تو اس محرم کو بھی جلوس نکلے کہ نہیں نکلے ہیں. لیکن یہاں پہ مناظروں سے وہ کام نہیں ہوا, سیمینار سے وہ کام نہیں ہوا. سیمینار کر کے ہم نے اس کو مزید جری کر دیا. انہوں نے پھر کراچی اور اسلام آباد کے روڈ پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی, سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کی. ادھر بھی جو ہے نا یہ موجود تھے, لیکن وہ اپنے ساتھ یہ گن جہنم تک لے کے جائے گا, زبان پر نہیں لے آئے گا. ان کو پتہ ہے زبان کھولی تو زبان ادھر ہی کاٹ دیا جائے گا. یہ ہے نظام کی برکتیں. بابا جی نے ہمیں نظام کی طرف لے کے آئی, اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا. ہم نے اس ایک مرتبہ میں نے کہا حضور 2011-12 میں نا ہمارے ادھر چارسدہ میں جس طرح یہ شاہ صاحبان آئے تھے, آپ کی ماشاءاللہ کافی سارے دوست احباب ادھر سیلاب زدگان کے لیے مدد لے کے پہنچے تھے, تو وہ تو ایک ایسا ماحول تھا, ہمارا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا, بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. پھر مسلسل اپنے پاس جو ہے نا 5-6 کلاشنکوف والے, اور ایک عجیب سا ماحول تھا. بابا جی کے ساتھ اللہ کریم نے ہماری زندگی لکھی تھی, قیمتی اوقات وہی تھے جو بابا جی کے ساتھ گزارے. پہلے دنوں میں یوں کرتا تھا نا کہ میں اپنے ساتھ وہ جو میرے گارڈ ہوتے تھے نا تو لاہور تک لے کے جاتے تھے, اور پورے جو ہے نا جس جلسے میں جاتے تھے یہ وہ پورا ایک تماشا تھا. جب بابا جی کو دیکھا میں نے کہا پوری دنیا سے ٹکر لینے والے وہ مرد کلندر کس طرح گھومتا پھرتا ہے. آپ یقین کریں ذہن آہستہ آہستہ, اور کس چیزوں پر میلاد میں جا کے بیٹھتے تھے اور میلاد کی موضوع پر 1 گھنٹہ تقریر ہوتی تھی کہ نہیں یہ تو جائز ہے, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا. اور پھر کیا تھا نعرہ رسالت کی جو ہے نا جواب میں یا رسول اللہ یا حرف ندا تو جائز ہے, فلاں نے لکھا ہے, فلاں نے لکھا, یہ موضوع ہوتی تھی. ایک مرتبہ میں نے بابا جی میں نے کہا حضور جب سے آپ کے ساتھ الحمدللہ اللہ کریم نے ہماری زندگی کو قیمتی کر دیا ہے, میں نے کہا یہ موضوع ہی ختم ہو چکا ہے. اب ادھر ہم تو کسی بندے کو نہیں سنتے کہ وہ یا حرف ندا پر اعتراض کرے, وہ میلاد پر اعتراض کرے. اب تو ہر گھر سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہوتا ہے, اب تو ہر طرف. تو بابا جی نے جو بابا جی نے جو ہنس کر اور جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, مجھے کہا نہیں امین صاحب اب تو بات بہت آگے نکل چکی ہے, اب تو یا رسول اللہ کے لیے نوجوانوں نے اپنی سینوں پر گولیاں کھائی ہے. کیا کردار. مجھے ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں وہ بندہ جو کہ موسٹ وانٹیڈ ہے ان کا, ان کی طرف سے خط میں مجھے کہا گیا کہ ماشاءاللہ جو آپ لوگوں کا مشن ہے نا بہت مبارک مشن ہے, اللہ آپ کو کامیابی دے. اور جو بابا جی رضوی تھے بڑے عاشق رسول, میں نے کہا رضوی ہو کر عاشق رسول ان کے ہاں رضوی ہو کر کہ بابا جی نسل کلیت کے قائل تھے, نہ انہوں نے عقیدہ چھوڑا, نہ انہوں نے جو ہے نا پہلے اور عقیدہ تھا بعد میں اور ہوا, لیکن جب یہ میدان عمل کے مجاہد تھے تو سب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بابا جی عاشق رسول تھے.
ہمارے 470 کے میں بھی تسلیم کرتے یار واقعی بابا جی عاشق رسول تھے. میں نے کہا یہ ہے کردار. پھر دیکھیے غلام اللہ خان جو تھے وہ کہتے تھے ممبر پر میں دنیا کے کسی پیر کو نہیں مانتا, میں صرف ایک پیر کو مانتا ہوں اور وہ ہے حاجی محمد امین صاحب جو میرے دادا کا نام لیتے تھے. وہ اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ رہے. ختم نبوت کی تحریک میں جب وہ تھے تو ان کو دیکھا کہ یہ کس انداز سے حضور کے, میں نے کہا جب کردار سامنے آتا ہے خدا کی قسم یہ تو ان لوگوں نے ہمیں اس انداز سے ہمارا سمت تبدیل کر دیا کہ نہیں اسلام کی خدمت یہ ہے کہ صرف جو ہے نا بغل میں کتاب لے کر گھومو پھرو اور کہو کہ نہیں میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. ہم تو ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ یہی ہے. یہ تو بابا جی آئے فرمایا نہیں, نظام قائم کرو, اسلام قائم کرو. خدا کی قسم یہ آپ کی مدارس کو بھی تحفظ دے گا, مساجد کو بھی تحفظ دے گا, علماء کو بھی تحفظ دے گا, خانقاہوں کو بھی تحفظ دے گا. یہ اسلام کے پوری اقدار کی تحفظ کا ضامن ہے. اور جب نظام نہ ہو تو پھر آپ کی کوئی چیز نہیں بچنی, پھر ہر چیز تب وہ برباد ہو جائے گی. اس وجہ سے آپ یقین کریں جس طریقے سے ہم نے حویلیوں میں دیکھا وہ تحریک کو وہ دبانا چاہ رہے ہیں, وہ تحریک کو یہ جس طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں, ادھر جو انہوں نے سازش رچائی وہ تو بندہ بیان نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ اور رسول کا کرم ہے تحریک پر. یہ ہمارے کارکن ہیں جس طریقے سے, اور پھر ان تک ان کارکنان کا جو جذبہ ہے وہ تو غیر ہی کچھ اور تھا. یہ تو اللہ کریم نے ہمیں بچایا جو ہم نے 3 شہادتیں دی اسلام کے لیے. یقیناً میں تو ان بندوں کی اور ان کے گھر والوں کی جذبات کو دیکھ کر حیران ہوں. وہ غازی حیدر علی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو یہاں پہ گولیاں لگی, جن کا یہ نیچے درد جو تھا نا وہ مکمل طور پر بیکار ہو چکا تھا, سن ہو چکا تھا, اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے تو اس کا یہ جو پاؤں ہے یہ کام نہیں کریں گے. تو لوگ بڑے حیران تھے. ہمارے ذمہ داران نے کہا ہم جا کے ہم اپنے آنسو نہیں رکوا سکتے تھے. ہم نے کہا یہ گھر کا واحد کفیل ہے, ابھی نوجوان ہے, خوبصورت جوانی اس کی, اور یہ اتنا جو ہے نا اچانک اس طرح سے معذور ہوا, چلو شہادت مل جائے ایک بندے کو, یہی معذوری تو پوری عمر کی معذوری ہے. تو یہ تو یعنی بڑی ہم اس کو دیکھ کر گھبرا رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ اس نوجوان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میرا جو ہے نا وہ جسم بیکار ہوا, میں گھر کا واحد کفیل ہوں. کہہ رہے کہ جب انہوں نے ہمارے چہروں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگے اور کہا یہ یار آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, خدا کی قسم میں تو خوش اس وجہ سے ہوں کہ جب پاؤں کام کر رہے تھے, جب میں صحیح سلامت تھا, تب بھی حضور کی دین کا کام کرتا رہا, تحریک کا کام کرتا رہا. اب تو میں خوش اس وجہ سے ہوں کہ اب تو قبلہ امیر المجاہدین قبیل چیر والی سنت بھی تازہ ہو جائے گی. کام نہیں ہے, لبیک کے خلاف سازشیں تو رچاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ میں نے عرس مبارک میں بھی کہا تھا کہ لبیک نظریے کا نام ہے. لبیک بابا جی کی غیرت اور حمیت کے قافلے کا نام ہے. جس قافلے کو بابا جی نے غیرت اور حمیت کے اس عظیم ستونوں پہ کھڑا کیا ہے کہ وہ معذور ہو کے بھی کہتے ہیں کہ اب تو اور بھی مزہ آئے گا. میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے, لبیک غیرت کا قافلہ ہے اور غیرت کا قافلہ لٹ نہیں سکتا. بابا جی نال پیار کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا, اور گردن لے جائے تو لے جائے, لبیک کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. یہ تو وہ رشتہ ہے, یہ تو موت کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی مزید کبھی سے کبھی تر ہو جائے گا. اس لیے جب حضور سرکار نے وہ غازی آئے نا اور سر اس گستاخ کا اپنے ساتھ لے آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا, اسی وقت میرے کریم آقا نے ہاتھ مبارک اٹھائے, وحمد اللہ علی قدمی. میرے مصطفیٰ کریم نے شکر ادا کی, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ایک اور گستاخ کا کام تمام ہوا. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے. حضور کیوں خوش ہوئے؟ اس وجہ سے خوش ہوئے کہ گستاخ کی جو وجود ہے وہ امت کے لیے عذاب کا باعث ہے. گستاخ کے گندے وجود سے اس امت کو چھٹکارا دینا. جب گستاخ اس زمین پر ہو اس کی وجہ سے امت پر بھی عذاب آتی ہے, باقی لوگوں پر بھی عذاب. گستاخ کو جب آپ فنا کرے تو یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی تھی, تاکہ مزید یہ جو لوگ ہیں یہ سزا سے بچ جائے. کیونکہ گستاخ کے ساتھ جس نے بھی گستاخ کی حمایت کی دل میں بھی رکھا, یاد رکھیے اگر آپ کو یاد پڑتا ہو جب سے ہمارے حکمرانوں نے آسیہ ملعونہ کو رہا کیا ہے اسی وقت سے پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے.
کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو ذلیل سے ذلیل تر یہ بھی نہ ہو اور ملک بھی دیوالیہ کی طرف نہ جا رہا ہو. یہ سب کچھ کر کے بھی, اتنی 400% مہنگائی کر کے بھی ان کے جو ہے نا وہ قرضے نہیں مک رہے. ان کے اقتصاد جو ہمیں کہتے تھے کہ نہیں فرانس کے ساتھ اگر ہم نے تعلقات توڑے تو ہمارے اقتصاد کا کیا ہوگا, تو بتاؤ نا آج اقتصاد کی کیا حالت ہے. جب آپ نے اس کے لیے حضور کی عزت کا سودا کیا, یہ تو وہ مرد کلندر اسی وقت آپ کو بتا چکے تھے کہ خبردار میرے محبوب فرما دے کہ میرا رب بڑا غیور ہے. اور پھر جب انبیاء کی عزت کی بات ہو تو نبی سے جس اونٹنی کا بھی واسطہ پڑے اس کا بھی اللہ کریم جل جلالہ بے ادبی نہیں برداشت کر سکتا. اور پھر یوسف علیہ السلام کی قیمت جب لگی مصر میں, 7 سال اللہ کریم جل جلالہ نے مصر پر قحط نازل کیا. اور جب دودھ پیتا بچہ بھی, جو دودھ پی رہا تھا وہ بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں پکا نہیں, تب تک اللہ کریم نے اس قحط کو ختم نہیں کیا. تو بابا جی فرماتے تھے حضور تو امام الانبیاء ہے, حضور تو سید الاولین والآخرین ہے. حضور سے بے وفائیاں کر کے تم پاکستان کو ترقی دو گے, کبھی ہو نہیں سکتا. پاکستان ترقی تب کرے گا جب تم دوبارہ حضور کے دامن رحمت کے ساتھ لپٹ جاؤ. آؤ, اور کوئی ڈر نہیں, اور کوئی ڈر نہیں. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں, ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں کیا, چلو تم خدا ہی کو مانو, خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. مجھے بتائے نا وہ در, وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حجت رسول اللہ کی, اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اس لیے آپ سب نے اس قافلہ عظیمت میں, اور بابا جی کی جو غیرت اور حمیت والا قافلہ ہے, بخدا ہمیں فخر ہوتا ہے آپ کے جذبات پر, آپ کی جوش اور جنون پر. اور یہ وہ جنون نہیں ہے, یہ وہ جنون نہیں ہے جو آپ کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے جائے. یہ وہ جنون ہے جو آپ کو سیدھا مکین گنبد خضرا کی طرف لے جائے. یہ وہ جنون ہے جس کے بارے میں عبد الرحمن بابا پکار اٹھے اور فرمایا, عشق حاصل علم نہ دے حاصل شل مکتبہ, مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وادے لمذہبہ, استاد حسن کو صفت کے رحمان گم شولہ ادبہ. یہ وہ جنون ہے کہ جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہو اور یہ سینہ سامنے ہو, اور حضور کی عزت ابرو کے لیے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں, تو یقیناً جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے و میرا فقیر آئے. اللہ کریم آپ کی جذبوں کو سلامت رکھے. اللہ کریم جل جلالہ جو جن دوست احباب نے پنڈ سلطانی میں یہ اتنا خوبصورت پروگرام سجایا, مجھے یقیناً میں سفر سے آ چکا تھا اور کافی مصروف دن تھے. ہمارے انتہائی قریب برادر مکرم جناب سید احسن شاہ صاحب نے دعوت دی, تو یہ ہم تو ایک تو آپ لوگوں کی محبت ہے, ایک نسبت ہے, لیکن اس علاقے سے جو نسبت ہے تو وہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, خدا کی قسم ان لوگوں کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دل و آنکھیں بچائیں راہوں میں, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملے, بار بار ملے. ایک بہانہ بن گیا, انشاءاللہ زندگی رہی تو بار بار آتے رہیں گے. ایک کفارہ یہ بھی تھا کہ پہلے وہ محترم جابر خان صاحب نے اپنے پروگرام کا بھی کہا تھا, پھر میرا ایک سفر بن گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علاقے ایسے ہیں ہمارا آنا جانا رہتا ہے. انشاءاللہ وقت اور زندگی رہی تو اس تحریک میں, اس مشن میں انشاءاللہ قدم بقدم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور ہمیں میرے مصطفی کریم کی عزت ابرو کے لیے تعداد میں مرگ یوں میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.